السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری اس پوڈ کاسٹ میں ہمارا حصہ بنے، اور یہ ہماری پوڈ کاسٹ کا نام ہے فرسٹ اینڈ ففتھ، اور اس کی یہ آج پہلی ایپیسوڈ ہے، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پہلے مہمان آپ بنے۔ بیٹا بہت شکریہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے فوج میں بہت ٹائم گزارا ہے اور بریگیڈیئر کے رینک پہ ریٹائر ہوئے ہیں، اس کے علاوہ آپ سماجی کام میں بھی بہت ایکٹیو ہیں، لیکن ہم بہت سارے لوگ آپ کے بچپن یا آپ کس طریقے سے آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی، کدھر سے آپ کا یہ سفر کا آغاز ہوا، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ہمیں گائیڈ انیشل جو میری ایجوکیشن ہے نا، میرے ابو سانگڑ میں ہوتے تھے سندھ میں، وہاں الحمد للہ ابو کو لینڈ الاٹ ہوئی تھی، ابو آرمی سے ریٹائر، وہاں ان کا اپنا سانگڑ شہر میں بزنس تھا، مارکیٹ تھی، ہوٹل تھے اور شاپس وغیرہ، اور ان کے ایک دوست تھے، ان دونوں نے مل کے جو ہے وہ شیئر کی ہوئی تھی ٹرانسپورٹ کی، لمیٹیڈ نمبر آف بسز تھا جتنی اس میں ہوتی تھی، تو ففتھ تک میں وہاں پڑھا ہوں، اور ففتھ کے بعد پھر میرے ابو ان کو کینسر ہو گیا تھا، ڈائٹ، پھر ہم نے گاؤں میں شفٹ کر دیا، تو ففتھ سے لے کے پھر ایف ایس سی تک، ایف ایس سی میں نے گورنمنٹ کالج اٹھا کلاس کی، ایف ایس سی تک یہاں پڑھا ہے، تو اس کے بعد پھر گانا مانی اللہ کی اس کوشش میں لکھ دیا وہاں آ گئے۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی جو ہم نے کہانی سنی ہوئی ہے، جو قصہ اپنے بزرگوں سے سنا ہوا ہے کہ آپ فوج میں ڈائریکٹ کمیشن نہیں گئے تھے شاید۔ جی، فوج میں تو ڈائریکٹ کمیشن ہی سے میں فوج میں جانے سے پہلے ایف ایس سی کے بعد میں ایئر فورس کا ایک اسکول آف فزیکل فٹنس ہوتا ہے پشاور میں، جہاں سارے اسپورٹس مین جو ہیں وہ انہوں نے انرول کیے ہوتے ہیں۔ میں الحمد للہ ہاکی بہت اچھی کھیلتا تھا، تو میں ایئر فورس کی طرف سے انٹرسیپشن بھی کھیلا ہوا ہوں، اور الحمد للہ جب میں آرمی میں آ گیا وہاں سے کمیشن لے کر، تو پھر میں آرمی ٹیم میں بھی تھا، اور میں انٹرسیپشن ہاکی کلر منہ سے یہ شفٹ ہوئی، آرمی میں جو بھی بندہ آتا ہے وہ ڈائریکٹ کمیشن لے کر ہی آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایون اگر آرمی کا سولجر بھی کوئی کمیشن لے گا ہی ہیز ٹو گو تھرو دی، نہیں، وہ چیز ہمیں کلیئر ہے، لیکن اس میں کہتے ہیں کہ ہاکی کا ایک کردار تھا اس میں، ہاکی آپ کا نے بہت کہہ دیا۔ رول ہے اس میں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں اسکول آف فزیکل فٹنس میں تھا، تو آرمی میں اسپورٹس مین کو بہت ویلیو کیا جاتا ہے، صحیح بات۔ اور یقیناً جب ان کا آئی ایس بی ہے یا اور اس طرح کی جب الیکشن ہوتی ہے تو اس فیکٹر کو ویلیو کیا جاتا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور ہاکی سے آپ کی دلچسپی کس طرح آغاز ہوا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ ان دنوں میں جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، کالج میں، ہاکی پاکستان میں پیک پر تھی، اچھا۔ ان دنوں میں سمیع اللہ، کریم اللہ، ہم نے سنا ہوگا، بہت ہی پائیدار ٹیم تھی، اور پاکستان آرمی کا ورلڈ چیمپئن وغیرہ بنتے تھے، تو گاؤں میں کرکٹ بھی کھیلا جاتا تھا، کرکٹ میں بھی عمران خان جیسے اور وہ پلیئر موجود تھے، اپنی جگہ عام بات ہے، لیکن ہاکی جوبن پہ کہتے ہیں نا، جوبن پہ تھی، اس لیے ہم ریکٹ ہوتے تھے، اور ہمارے اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے حاجی سکندر صاحب، آپ کو پتہ ہی ہوگا، ان کے اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ ہزاروں میں ہیں اور بہت اعلیٰ اعلیٰ پوسٹوں پر ہیں، تو وہ خود ہی بہت اسپورٹس مین تھے، کرکٹ کے بڑا اچھا وہ بولر بھی تھے، کھیلتے تھے، اور انٹر اسکول ہوا کرتا تھا، انٹر کالج ہوا کرتا تھا، کلاس میں ہم جاتے تھے کھیلم، اور ان دنوں پاکستان میں ہر شہر میں ہاکی کے کلب ہوتے تھے، اور انٹر کلب ٹورنامنٹ ہوتے تھے، ہم پورے پاکستان میں، جب میں ایس پی ایف کی طرف سے کھیلتا تھا پورے پاکستان میں ہم ٹورنامنٹ کھیلتے تھے، تو یوں سے وہ دلچسپی بڑی، اور میں یہاں یہی بتاتا چلوں کہ جب آرمی سے میں کمیشن ہوا او ٹی ایس سے، آئی فرام 12th او ٹی ایس آفسر ٹریننگ اسکول، تو میری جو مجھے یونٹ الاٹ ہوئی ہے وہ فور ایف ہے، فور ایف جانے کی وجہ بھی ہاکی بنی ہے، کیونکہ وہاں ان کی فور ایف کی بہت اچھی ہاکی ٹیم تھی، وہ پوری آرمی میں ڈومینیٹ کرتے تھے، تو ادھر اس وقت ایک کنل جعفری ہوتے تھے مرحوم، ان کے بھائی خالد جعفری، دین میجر خالد جعفری، بعد میں میجر ریٹائر ہوئے، وہ میرے پلٹون کمانڈر تھے، ان کو پتا تھا میں ہاکی اچھی کھیلتا ہوں، کنل شاہد جعفری کو، انہوں نے اپنے بھائی کو بتایا کہ اس بندے کو کیڈٹ کو ہماری یونٹ بھیجنا ہے، الحمدللہ جب میں نے یونٹ جوائن کی تو 83 میں 83 سے لے کر جب تک میں الحمدللہ یونٹ میں رہا، سی او بھی میں نے وہ یونٹ کمانڈ کی ہے، اور میرا بیٹا بھی اسی یونٹ میں ہے، تو وہ ہماری یونٹ سوائے ایک دفعہ کے ہم پھر کبھی ہاکی ہارے نہیں،
اچھا یہ ابھی ریسنٹلی جو آپ کا 30واں یوم تاسیس تھا المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کا، اس میں ہم نے جو چیز اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے کہ آپ کی دوستی کوئی انتہائی بے تکلف جیسے کوئی لنگوٹیا یار ہوتا ہے، حالانکہ عموماً طور پہ ایک اس طرح کی چیز دیکھنے کو نہیں ملتی، لیکن آپ کی دوستی میں ایسا لگا، اور اسپیشلی جو موقع آیا تھا جس ٹائم تھوڑی سی ایک بزرگ نے تنقید کر دی تھی اور آپ نے اصولی موقف کو اپناتے ہوئے اس بزرگ کے ہی ساتھ میں اور صفدر صاحب کو آپ نے بہت مناسب الفاظ میں آپ نے ایک قسم کی اس کی تنقید کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے. اصل میں صفدر جو ہے نا، ہوں میں نے پہلے عرض کی نا کہ انفینٹی یونٹس میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہمارا سیکنڈ ہوم ہے، بلکہ کبھی کبھی یوں احساس ہوتا ہے کہ وہ فرسٹ ہوم ہے، اور جو ولیج میں ہمارا گاؤں ہے یا شہر میں گاؤں ہے، شہر میں گھر ہے یا ولیج میں گھر ہے، وہ سیکنڈ ہے. تو انفینٹی یونٹ میں اور ہماری یونٹ میں خاص کر کے بہت ہی آفسر کا ٹرس کا، ہماری یونٹ کو نا کہتے ہیں تن پر 52. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان بننے سے پہلے ہمارے یونٹ کا نام 52 سکھ ریجمنٹ تھا. اچھا. وہ پھر چونکہ آرمی بہت کھلا دماغ کھلا مزاج رکھتی ہے، وہ یوں سے نہیں ہوتا کہ جب بھی پاکستان بن گیا تو وہ فوراً بن گئی تو 52 سکھ ریجمنٹ کیوں لکھتے ہیں، تو وہ ہم اس کو سال لے کے چلتے ہیں کیونکہ یہ ٹریڈیشنل چیزیں ہوتی ہیں، دل و دماغ بڑا ہونا چاہیے. ہماری یونٹ کنجر 52 کہلاتی ہے، اور صفدر ہم اسی ماحول میں ٹرین ہیں، وی ریلی فیل پرائڈ فار دیٹ. تو صفدر سگے بھائیوں کی طرح ہے، بہت محبت کا رشتہ ہے، اور بہت ہی پکیزہ دماغ آدمی ہے، مٹا ہوا آدمی اسے ہے. لوگ جانتے نہیں ہیں پورا. میں بالکل غلط بیانی نہیں کروں گا نہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، وہ جینون پکیزہ آدمی ہے. نبی پاک رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہے کہ امیجنیشن سے باہر ہے. تو وہ چونکہ جو ایسا بندہ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا ایموشنل ہوتا ہے. ابھی وہ چونکہ سیدھا آدمی ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے، تو وہ بات ابھی اس دن جب آپ ریفر کر رہے ہیں تو تشریف لائے ہمارے 30ویں یوم تاسیس پر المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے، تو انہوں نے ساری زیادہ وقت جو ہے اسی پہ بات چیت کی، اس سے کنیکٹڈ چیزوں پر. اور چونکہ وہ پولیٹیشین بھی ہے تو ڈسپائٹ وہ، جب آپ نے دیکھو کہ پریمائز میں نے کہا کہ یہ اور ہے بھی ایسا کہ المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ غیر سیاسی اور بغیر کسی فرقہ بازی کی خدمت کرتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا 30 سال آن ریکارڈ ہے کہ ہم ایسی بات نہیں کرتے. لیکن چونکہ بینگ سیاستدان یا جس طرح ہمارے اسکالر علماء اکرام ہیں، تو مسجد میں ممبر پر جتنی بھی احتیاط کریں کچھ نہ کچھ وہ اپنے مسئلے کی ادھر چلے ہی جاتے ہیں. تو دس از ہو کہ اپنے صفدر بھی تھوڑا اس دن انہوں نے وہ کیا، تو انہوں نے کوئی ایسی خاص بات نہیں، ہی واز کاؤنٹنگ کے کیا اچیومنٹس ہیں گورنمنٹ کی. وہ جس طریقے سے ہماری بات چل رہی تھی ابھی تو ہم کافی آگے نکل آئے ہیں، لیکن ہم شروع سے آپ کی جی وی زندگی کین کے گو بارے بیک، وی کین گو بیک. میں جاننا چاہیں گے کہ بہت کم عمری میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو اس کمی کو آپ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ اچھا، اس کے دو پہلے ہوتے ہیں. اگر تو بندہ احساس کمپنی کا شکار ہو جائے نا، کمپلیکس ہو کہ فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ابھی ہر چیز ختم ہو گئی ہے، تو وہ پھر اس کے بہت نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، اور گرومنگ میں گرو کرنے میں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. تو الحمدللہ میرے جو چچا ہیں، میرے فادر لا بھی تھے، آپ کو پتہ ہے ملک شستہ خان، تو وہ بہت محبت کرنے آدمی تھے. تو انہوں نے پھر بعد میں ہماری پرورش بہت اچھی کی، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ ہمارے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ہماری والدہ صاحبہ بھی بہت محنتی تھی، انہوں نے بہت محنت زندگی گزاری. یقین جانے ہمیں کبھی یہ نہیں کہ ہم بے حس لوگ ہیں، والدین کا تو کوئی نعمت بدل نہیں ہوتا، پر یقین کیجئے کہ ہمیں ایک لمحہ بھی کبھی ہمارے انکل نے اور ہماری والدہ نے محسوس نہیں ہونے دیا. پھر ہمارے چونکہ اپنا گاؤں برادری، ایز یو نو، آپ کے جو دادا ابو ہیں، میرے ابو کے ملک شیاں خان جو آپ کے دادا ابو ہیں، میرے ابو اور وہ کلاس فیلو تھے، اور انہوں نے آپ کے دادا نے میرے جو دادی صاحبہ تھی میری ابو کی ظاہر والدہ، ان کا دودھ ہی پیا ہوا تھا. وہ دودھ بولے کیا کہتے ہیں بھائی بھی تھے. تو ان جیسے محبت والے لوگ ہمارے ہمسائے تھے، تو ہمارے محلے والے بھی بہت پیار کرتے تھے، اور ان دنوں میں لوگ ذرا سمپل تھے، محبت رکھتے تھے. اور یہی وجہ ہے اتنا سا بیگ گزارنے کے بعد بھی، وہ کہ وجہ تو آگے چل کے آ جائے گی ایک اور بھی ہے یہاں آنے کی، تو آئی ہیو کم بیک ٹو دی ولیج. اور میں جہاں بھی رہا سروس میں نے اپنے گاؤں کو، جو ٹاٹ کے اسکول میں پڑھا تھا، اور ملیشیا کا ایک جوڑا ہوتا تھا، اور
وہ پورا ہفتہ پہنتے تھے اور سنڈے کو دھلوا کر اس کی چھپی کر کے تکیے کے نیچے رکھتے تھے کہ استری ہو جائے، کیونکہ نہ بجلی ہوتی تھی اور نہ ہی استری ہوتی تھی. تو وہ پھر بندہ لائف کیسے بھول سکتا ہے اس کی مٹھاس کو. تو اسی طرح الحمدللہ زندگی چلتی رہی. اور سیٹھ عباس مرحوم، بابا مہدی خان جنہوں نے ہائی اسکول بنایا، ان کو کریڈٹ جاتا ہے، اور جن کو اللہ عزت دے ان کی عزت کرنی چاہیے. یہ ہماری سوسائٹی میں ہم عزت کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں کہ شاید آپ کو عزت مل گئی تو میں فکر مند ہوتا ہوں کہ میری کی عزت چلی گئی، مجھے نہیں ملنی ہے. اللہ بہت عزت والا ہے، اور انت عزت اللہ جمیعہ، اور وہ عز و منتشا وہی بانٹتا ہے، اس کے پاس ان گنت ہے، تو یک وقت اربوں خربوں کو دیسے وہ دیتا ہے. تو عزت کرنے میں کنجوس نہیں ہونا چاہیے. تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جن کی وجہ سے ظاہراً مطلب تو اللہ ہی ہے سب کچھ، کہ بابا مہدی خان نے اسکول بنایا، ہم نے وہاں سے پڑھا، سید عباس خان نے کالج بنایا، وہاں سے پڑھا. تو وہ بھی ہمارے جو آپ نے کوشچن کیا بچپن کی زندگی سے متعلق ہے نا. ایک تو ہمارے چونکہ ان دنوں میں جیسے پہلے میں نے ریفر کیا ہے کہ بہت انٹر اسکول انٹر کالج اسپورٹس ہوتی تھی. تو آپ ویسے انفارمل گاسٹر میں ہم بات کر رہے تھے نا کہ آپ کا بچپن کا واقعہ کوئی ہو. تو میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو وہ اسپورٹس ہوتی تھی کالج کی، اور الحمدللہ میں بہت ہی فٹ تھا فزیکلی. اور میں نے وہ گٹھری ہوتی ہے نا دھوتی ڈبی والی ہوتی تھی پرانے وقت میں وہ گٹھری باندھ کے جیت کے کپوں کے لایا تھا گورنمنٹ ڈگری کالج بشال کلاں سے. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ سیٹرڈے کے سارے ایونٹ ہوتے تھے، ہائی جمپ، لانگ جمپ، 100 میٹر، فور، جو سارے ایونٹ ہوتے ہیں بیٹر. لیکن وہ ڈنکی ریس پرانا ہوتا نا تو ہوتی ریس ہی وہ بھی ہوتی تھی، سلو سائیکلنگ ہوتی تھی، بوری ریس ہوتی تھی، چمچ میں بنٹے ڈال کے وہ یوں سے، اور بڑے ایونٹ بھی ہوتے تھے جو میں نے ریفر کیے ہیں پہلے. تو یہ ساری یادیں ہیں. تو آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کو دقت محسوس نہیں ہوئی. اس ماحول میں دقت کیسے محسوس ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے ابو کو تو اللہ نے لے لیا، لیکن اتنے محلے والے پیار والے، اور آپ کے دادا ابو بہت محبت کرتے تھے، چونکتے تھے ہمیں، اور اتنے اچھے ٹیچر تھے، اتنے اچھے کلاس فیلو تھے. آپ کے ابو ہم ساتھ ساتھ گئے ہیں، ملک عابد صاحب، تو اکٹھے. مجھے کوئی اشتجاج نہیں ہے کیونکہ اس کو گاؤں میں یہ گیمز بھی ہوتی تھی نا، ہاکی، کرکٹ. آپ آج کل کے بچے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پرانے لوگ ہیں، اس وقت صرف اخروٹ بنٹے ہوتے تھے. یہ ساری گیمز ہوتی تھی اور آج سے بہت اچھی ہوتی تھی، کیونکہ گاؤں اور شہر میں اسپورٹس کے میدان اویلیبل ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں شہروں میں تو اسپورٹس فیلڈ رہ نہیں گئے، کوئی بندہ کھیل ہی سوچ بھی نہیں سکتا، پارک نہیں رہ گئے ہیں، بچے موبائل پر آ گئے ہیں. پہلے تو گراؤنڈ بھرے ہوتے تھے. تو ہم 2 بجے آتے تھے اسکول سے تو کھانا شانا کھا کے تو دوپہر کو سونے کانسرٹ کا کچھ تصور نہیں تھا، ٹیوشن کا کوئی تصور نہیں تھا. جو بچہ ہائی فرسٹ ڈویژن لے لیتا تھا یا فرسٹ ڈویژن بھی ایون، وہ علامہ اقبال مانا جاتا تھا. آج کل تو 1100 میں سے 1075 بھی لیں تو وہ کہتے ہیں کوئی بھی کم ہے. تو وہ ہم 2 بجے آتے، اخروٹ بنٹے شروع ہو جاتے، اور 5 بجے وہ تھے، 5 بجے نیٹ لگا ہوتا تھا ساتھ ہی گلی میں، وہ کھلی جگہ تھی، پھر والی بال کھیلتے. بروں کی ران وہاں ہی ہوتی، کھانے کی بریک ہوتی، اور رات کو پھر واپس جو اس وقت رات کی گیمز ہوتی تھی. تو آپ کی دلچسپی کے لیے اس کا نام ہوتا ہے چوز کن مروڑے، اور چوز اور بٹی کے ڈھیروں میں چھپانا، کوٹھوں پہ چڑھا کے سکھانا وغیرہ وغیرہ. یوں سے بڑی دلچسپی تھی. اور انکل بہت اچھے تھے، ہماری پرورش کی، محلے والے بہت اچھے تھے. میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں نے سلیوٹ ٹو دیئر افیکشن اینڈ لو. اچھا بچپن میں شرارتی تھے جی؟ میں شرارتی تھا مگر ڈرو بہت تھا کہ وہ کوئی ناراض نہ ہو جائے. مثلاً رات کو جب ہم کھیلتے تھے تو یہ پرانے ہر گھر میں آلموسٹ بھینس اور وہ گائے ہوتی تھی. تو باقی بچے جو ہیں وہ دیواروں پہ نا یہ گوبر سے بنا کے وہ جلانے کے لیے لگائے ہوتے تھے. تو وہ جب کھیل ختم ہوتا تو وہ اٹھا کے شرارتاً لوگوں کے گھروں میں پھینکنا کہ صبح چور کریں گی خالہ یا انکل وغیرہ وغیرہ. لیکن میں ڈرتا تھا کہ یہ صبح پٹائی نہ ہو جائے یا انکل کو پتہ چلے تو وہ یوں سے. تو شرارتی تو ہر بچہ ہوتا ہے نا جس کا حق ہے. اور ویسے میں بتاتا چلوں کہ میرے خیال میں بوڑھے بھی، ہر بوڑھے کے اندر ہی ایک بچہ ہوتا ہے، اور وہ کبھی بھی ختم نہیں. اچھا بچپن میں کیا خواب تھا، کیا مستقبل اپنا دیکھتے تھے، کیا ایک سوچ تھی کہ یہ چیز میں نے اچیو کرنی؟ مجھے آرمی بہت پسند تھی. میں بالکل وہ بات کر رہا ہوں جو میرے دل کی بات ہے. تو ایف پی سی کے ایگزام سے فارغ ہو کے نا میرے ریلیٹیو تھے، میں ان کے پاس کھاریاں کینٹ جا رہا تھا. یہ بالکل 100% سچی بات ہے، بغیر کامہ خوش صاحب کے. میں جا رہا تھا کھاریاں، تو جیلم سے بس گزر رہی تھی.
تو ان دنوں میں یہ ایئر کنڈیشن بسیں تو ہوتی نہیں تھیں، وہ فورڈ ویگن ہوتی تھیں. تو جیلم کیٹ سے گزری تھی، چھوٹی سی دیوار ہوتی تھی، رائٹ لیفٹ یونٹس تھی آرمی کی. تو وہاں ایک نا کیپٹن کو میں نے دیکھا جس نے بلیک پپس لگائے ہوئے تھے اور بلیک بیلٹ پہنی ہوئی تھی. کتنی عمر ہوگی آپ کی اس ٹائم؟ میں ایف ایس سی کی عمر تھی تقریباً 18 ایئرس، 17-18 ایئرس. جب سے میں نے دیکھا نا تو مجھے بہت اچھا لگا. میں نے بتایا نا کہ مجھے آرمی بہت پسند تھی شروع سے. تو پسند ہونے کی ایک وجہ بھی بتاتا ہوں بعد میں. جب گزرے تو وہ جب اس نے جو بلیک بیلٹ پہنی ہوئی تھی، یقین جانے ان انٹینشنلی میرے دل میں یہ خیال آیا اور میں نے اللہ سے بات کی کہ میں بھی اگر کبھی مجھے بھی یہ اس طرح کی ٹپس اور یہ شعبہ مل جائے. اور ایگزیکٹلی اللہ جل شانہ چونکہ اپنے بار رجسٹر کر لیتے ہیں ان ڈیو کورس آف ٹائم. وہ الحمدللہ جب میں نے کمیشن لیا تو میں فوراً میں یونٹ میں گیا تو ایف اے یونٹ ہے. وہ جو افسر تھا نا بعد میں مجھے احساس ہوا کہ وہ ایف اے کا تھا. تو وہی میں نے بلیک ٹپس لگائے، وہی کالی بیلٹ پہنی، وہی وہ ٹوپی پہنی. یوں سے وہ اللہ جو ہے وہ چیزوں کو رجسٹر کر لیتے ہیں. تو ٹائم فریم اللہ کا اپنا ہوتا ہے. باقی وہ کہیں اندر سے نکل جائے تو وہ بھولتے نہیں ہیں. صحیح بات. اور یہ کون سی سن کی بات ہے جب آپ یہ آرمی میں؟ بات ہے 75 کی. ٹھیک ہو. اور پہلی آپ کی ٹرانسفر کدھر ہوئی یا پہلی دفعہ گھر سے کمیشن کے نکلنے بعد کا ایکسپیرینس کیا تھا؟ الحمدللہ کمیشن جو ہے میں نے لیا تھا 83 میں. تو ہماری یونٹ سیالکوٹ میں تھی. تو پہلی پوسٹنگ سیالکوٹ میں ہوئی تھی. ٹھیک ہو. اور سیالکوٹ آرمی کا بہت ہی اسپیشل اسٹیشن ہے. وہاں بارڈر کے قریب بھی ہے وہ شاید. ہاں بارڈر کے قریب ہے. تو پہلے 4 سال ویسے بھی بڑے مشکل پوری آرمی لائف ہوتی ہے کہ آپ ٹائم لگتا ہے ایڈجسٹ ہوتے ہوئے. تو لیکن چونکہ وہ میں یونٹ کا تھوڑا چہتا بھی تھا، انہوں نے میری خود پوسٹنگ کرائی تھی ہاکی کی وجہ سے. تو الحمدللہ ویسے ہی بھی سینئرز بڑے اچھے تھے اور جلدی سیٹل ہو گئے. تو سرکوں نے بہت انجوائے کیا. اچھا، آرمی کی لائف میں کوئی آپ کا آرمی کا ہیرو، مطلب جس کو آپ نے بہت ایڈمائر کیا ہو؟ دیکھیں جو ہماری یونٹ ہے نا، ہمارا اپنی یونٹ میں میجر اکرم شہید نشان حیدر ہیں. ماشاء اللہ. اور یقیناً جو بھی نشان حیدر ہوتے ہیں تو وہ جھوگے میں تو ملتا نہیں ہے. انہوں نے اتنی بریوری دکھائی ہوتی ہے اور تبھی ان کو ملتا ہے. ایک تو ہماری اپنی یونٹ میں آئیڈیل میجر اکرم شہید تھے. اس سے ہٹ کے شاہد جعفری جو ہمارے امیڈیٹ سینئر تھے اس کو میجر تھے اور ہاکی کے پلیئر بھی تھے. ان سے پہلے میرا انٹریکشن رہا تھا جب میں ایس پی ایف ہاکی کھیلتا تھا آرمی جانے کا پہلے کی جان تھی. تو ان سے ہم بہت انفلوئنس رہتے تھے. وہ پاکستان کلر سے ہاکی کے اچھا اور ماشاء ویسے ہی بہت کھلے مزاج کے جولی پھیلے بڑے کمپیٹنٹ آدمی تھے. تو یونٹ لیول پہ ان سے متاثر تھے. لیکن ایز اوور آل جو جب بندہ دیکھے تو ظاہر ہے جو بھی چیف آرمی اسٹاف ہوتا ہے یا ایون آپ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ آرمی والوں کا مزاج اس اینگل سے کھلا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے پاکستان بننے سے پہلے والی تاریخ کو جلا دیں، ان کا نام ہی مت لیں. تو ہماری یونٹ میں ویسے ایک وکٹوریا کراس بھی ہے. وکٹوریا کراس نشان حیدر کے برابر ہوتا ہے. ہماری یونٹ کے پاس یوں سے کہیے کہ 2 نشان حیدر ہیں اور 6 ستارہ ضرورت ہے. تو وہ جو بھی فوجی افسر ہے وہ ظاہر ہے جو بھی جنرل ہیں ایون ورلڈ وار 2 میں جو جنگ لڑی ہے یا آپ نے جو آرمی اسٹاف ہے ود ان آرمی تو اس اینگل سے وہ ایک ان سے ایک ریلیشن ہوتی ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آرمی میں جو لوگ جاتے ہیں وہ اس سوسائٹی سے جا رہے ہیں نا. صحیح بات. تو آئیڈل تو ہماری زندگی میں جو سب سے عام ہے ہر مسلمان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. صحیح بات. اور پھر بینگ ان دی آرمی جو بھی جنرل گزرے ہیں اسلامک ہسٹری کے تو ظاہر ہے آبویسلی وہ بندے کو اچھے لگتے ہیں. ان مائی ہمبل کیپیسٹی جو ہے اور ساری جنرلی میجارٹی وہ خالد بن ولید ہو گئے، ٹھیک ہے، ابو عبیدہ ہو گئے اور سعد ہو گئے. تو جس طرح بھی جنگ احد میں جب تھوڑا سا ایک ظاہراً اپسیٹ ہوا مسلم آرمی کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر غار میں تشریف لے گئے. سعد آپ کے ساتھ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
وہ سارے صحابہ کہتے تھے، جیسے آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ آپ خود بہت انٹلیکچوئل ہمارے بیٹے ہیں، کہ آپ پر یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان۔ سعد وہ واحد صحابی ہیں جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ اتنی بے جگری سے لڑے کہ سعد تیرے پہ میرے ماں باپ قربان، ماشاء اور اللہ، اپنے تیر نکال کے سعد کو دیتے تھے کہ سعد ان کو اور مارو۔ کیا بات ہے۔ تو وہ لوگ پھر ظاہر ہے سب کے آئیڈیل ہیں، آپ کے بھی ہمارے۔ اچھا، ایک جو تاثر ایک عوام میں پایا جاتا ہے کہ جی ہمارے جرنل تب سلیکٹ ہوتا ہے جب امریکہ اپروول کرتا ہے یا انفلوئنس ہے امریکہ کا۔ آپ تو اندر کے بندے رہے ہیں، آپ ایک سچی کھری بات بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا اس میں حقیقت جب سے سوشل میڈیا آیا ہے نا جی، ہے؟ تو چونکہ اس کو جتنا بھی دنیا کی کوئی بھی کنٹری ریگولیٹ کرے وہ پورا ریگولیٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس صحیح بات۔ کے مکینکس ایسے ہیں، اور ویسے بھی پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے۔ آج کل آپ نے ریسنٹ پاس میں دیکھا ہوگا کہ جو امریکن صدر ہے ٹرمپ، ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور ٹرمپ مل گئے ہیں، اور ٹرمپ کو اسٹیبلشمنٹ لائی ہے۔ ایک ہی چیز آرمی میں جو سب سے اچھی ہے نا، وہ پروموشن آن میرٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو پچھلے دفعہ پاکستان بننے کے بعد تو سولجر سے لوگوں نے کمیشن لیا اور وہ چیف آرمی اسٹاف بنے۔ آئی ایشور یو 80% میجر جنرل لیفٹیننٹ جنرل جنرل آفیسر جو ہیں وہ عام فیملی سے ہیں، ان کے فادر ٹیچر ہیں، کسان ہیں، بزنس مین ہیں، میں جا کر کے سمجھے 80%۔ اور آرمی واحد ادارہ ہے جہاں اتنے سینئر لوگ اس کیٹیگری کی میں سے اوپر جاتے ہیں۔ یس، وہ ہر شعبے میں ہوتا ہے، سیاستدان کے بچے سیاستدان ہیں، کچھ جنرل افسر کے بچے بھی نیچرل افسر ہوں بات گے، وہ نیچرل پروسیس ہے۔ اور ایسا بھی ہے ماشاء اللہ آرمی میں کہ دادا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوا ہے، بیٹا بھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوا ہے، اور اس کا آگے ہوتا بیٹا بھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہوا ہے۔ یہ ہے، تو یہ اس طرح چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اصل میں عام پبلک کے پاس جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ ایک اوپن انفارمیشن جو ہر جگہ موجود ہے۔ ہر ادارے کے انکلوڈنگ آرمی آف کورس اپنے انٹرنل میکینزم ہوتا ہے، انر سسٹم ہوتا ہے، اور وہ بڑا مضبوط ہے پاک آرمی۔ یہ نہیں کہ میں آرمی کو غلط ڈیفینڈ کر رہا ہوں، تو ویسے میں آرمی سے جذباتی لگاؤ تو ہے، میں تو بانگے دار کرتا ہوں۔ میرا گرینڈ فادر آرمی میں، ان کے فادر گرینڈ فادر آرمی میں، گرینڈ فادر آرمی میں، میرے فادر آرمی میں، الحمدللہ میں آرمی میں، میرا بچہ الحمدللہ کرنل آرمی میں، اور انشاءاللہ اس کا بچے کا بچہ تیاری پکڑا ہے، انشاءاللہ جب بڑا وقت میرا گمان ہے، یقین اللہ پہ وہ بھی آرمی میں جائے گا۔ ساری کہتے ہیں کٹی فوج ہے، اسی فوج ہی کٹی جاؤں، کم وٹ میں مطلب کوئی ایجنسی نہیں ہے۔ سیاستدان جو مرضی گئے، پالیٹیشین جو مرضی گئے، وی فیل پرائڈ ٹو بی فرام دا آرمی اینڈ ویل اچھا، کنٹینیو۔ یہ آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں سیاستدان کے اوپر تنقید کرنا تھوڑا سا آسان ہے کمپیئر ٹو یہ جو کیا اس کو بولنا چاہیے، بیوروکریٹس، اسٹیبلشمنٹ، ان کے پاس بھی ایلیگیشن تو لگتے رہتے ہیں میڈیا میں، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، اوپن بات ہے، لیکن سب سے آسان ٹارگٹ سیاستدان ہوتے صحیح ہیں۔ ہے، اس لیے کہ سیاستدان پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں۔ ابھی آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں نا، یہ بھی جب آپ اس کو لگا دیں گے کہیں، یہ پبلک پراپرٹی بن گئے، یا تو مجھے انٹرویو دینا نہیں چاہیے، اور دے رہا ہوں تو پھر جب کل کو تنقید کرے مجھے برداشت کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی چیز پبلک پراپرٹی بن جائے تو سیاستدان کی ہر بات پبلک پراپرٹی بن جاتی ہے۔ مجھے کانٹ سی کہ ہماری کردار کشی ہو رہی ہے، لیکن یہاں ایک پوائنٹ بڑا عام ہے، کسی بھی سیاستدان کی کردار کشی نہیں کرنی چاہیے۔ تنقید اور چیز ہے، کردار کشی اور چیز ہے۔ کسی کام سے، کسی جب موقف وہ سے اتنے آپ ایکسپوز ہے اختلاف نا، کر جب وہ سکتے اتنے ایکسپوز ہیں پبلک کے سامنے، ان سے غلطیاں تو ہوں گی نا۔ جب میں نے پہلے عرض کیا شروع میں، کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا انبیاء کے علاوہ، تو ان کی غلطیوں جو ہے اس کو تنقید کریں نا، اس کو بدلہ لینے کے لیے، لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کردار کشی نہیں ہونی چاہیے، کہ ہو یا اور ڈپارٹمنٹ ہو، ان کی ایک سینکٹیٹی ہے نا، وہ پبلک پراپرٹی نہیں ہے۔ جب کوئی اس طرح کا مرسلہ لگ جاتا ہے، چیز ہو جاتی ہے، تو وہ پھر آرمی والے بھی اس ڈیوریشن کے لیے جب مرسوال لگا تو پبلک پارٹی بن جاتے ہیں۔ اور جب مشرف تھے ان پہ تنقید ہوتی تھی، لیکن چونکہ پریزیڈنٹ سے یونیفارم ہے، یونیفارم کے علاوہ تو وہ اس کو اب دیکھو گا، اور ان میں ٹھیک ہے جو بھی پلس مائنس پوائنٹ تھے، لیکن وہ تنقید کا جواب بہت کھلے دل سے دیتے تھے، مجھے وہ میں ان کو بہت لائک کرتا ہوں۔ اچھا، ماشاء اللہ۔
وہ آپ इंटेलेक्चुअल के थे। सीनियर थे या नहीं, हमसे तो बहुत सीनियर थे, हमारे अच्छा आर्मी स्टाफ से थे। तो नहीं शुरू से जो एक होता है ना कि उनका कमीशन नहीं वो नहीं, आपसे वो पहले तो बहुत सीनियर थे। तो ठीक वो मैं उनको इसलिए, मेरी लाइकिंग उनके साथ हम्बल कैपेसिटी, कि वो इंटेलेक्चुअल बहुत थे, बहुत डेयरिंग थे, जुर्रत वाले आदमी थे, जरूर जुर्रत वाले। तो गलतियाँ किससे नहीं होती हैं। सही बात तो जब वो पब्लिक बॉडी बनते हैं तो उनको भी तनकीद होती थी। सही तो बात जब भी कोई पब्लिक बॉडी बनेगा, चाहे हम्म। थ्रू मार्शल लॉ या वैसे, तो वो तनकीद तो होगी। अच्छा पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप क्या समझते हैं कि हमारे सियासतदान या ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसके जरिए कुछ बेहतरी की उम्मीद है आप कोई मुल्क भी तरक्की तब करता है कि जब वो उसकी सिस्टम बेहतर हो। जहाँ हम गवर्नमेंट को तनकीद करते हैं ना कि उनके सिस्टम ठीक नहीं है, वहाँ जो हम रैयत हैं, हमारा मसला ये है कि हम सिस्टम को ठीक होने नहीं देते। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी गवर्नमेंट ने तमाम रिकॉर्ड जो है प्रॉपर्टी, अपना प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर लैंड का, वो कंप्यूटराइज कर दिया ना, कर दिया है, बिल्कुल बंदा जाता है उस पर। अभी कंप्यूटर को भी हम जब बाईपास करने की कोशिश करें सही बात रिश्वत के जरिए, और देने वाला भी लेने वाला भी, यकीन जाने हम में से अगर ज्यादा नहीं 70-80% लोग खुद सिस्टम चलने नहीं देते। तो वो हम उसको आसान समझते हैं, मतलब जायज काम में सिफारिश कराते हैं, जायज काम में रिश्वत देते हैं। तो लेने वाला भी तो इंसान है ना। सही बात तो हम सिस्टम न चलाने वाले उसको और ये चलाना, हदीस भी है ना कि रिश्वत देने वाला और लेने लेने वाला वाला देने दोनों, वाले का पहला जी जिक्र आ ऐसी है, जाएगा ऐसी है। सही तो अराशी वाल मुर्तशी फिन्नार। सही बात तो वो न सिस्टम चलाने वाले चलने देते हैं, न जो हम अवाम है वो चलने देते हैं। दोनों का कसूर है। वैसे भी नबी पाक ने फरमाया है कि जैसी रैयत होगी उस पर उस तरह के हाकम मुसल्लत कर दिए जाएंगे। सही बात और फिर आप सुनने की और जगह फरमाया जिसका मफहूम है कि रैयत अपने हाकम पर होती सही बात है, मिजाज। तो दोनों जो है ये विजा वेज और कन्वर्सली भी, और वो आपस में कनेक्ट है इनका। तो लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस, मेरा गुमान है इंशाल्लाह कि बहुत जल्द उसके इंडिकेटर नजर आने शुरू हो गए हैं। ये इंशाल्लाह अगर अमेरिका और ईरान की, ये मैं इसी हवाले से आपसे जी मैं आ रहा डिटेल हूँ, से में जी बात मैंने को आपको सवाल भी जी मैं हाँ, पुट अप कर दूं कि ये ईरान उसमें पाकिस्तान का किरदार पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुआहदा और पाकिस्तान का इतना अहम सफारती रोल इसको आप किस नज़र से देखते हैं ये अलहदा से आप इसको एड्रेस करें मिडिल ईस्ट जो है ना, ये भी आप नई दुनिया समझें। अमेरिका ईरान वार के बाद, इसराइल ईरान वार के बाद, इसको अब नई दुनिया समझें। ठीक हो गया वो बदल गया है। और अगर ये फाइनल हो जाए सब कुछ जिन स्टेजेस से गुजर है, और पाकिस्तान देखे ना, सियासी मुखालफत लोगों की अपनी जगह, सही बात आर्मी से इख्तिलाफ राय अपनी जगह, लेकिन यकीन जाने मैं अंदर की कह रहा हूँ, मतलब मैं इवन इंटरव्यू के लिए भी मुलाकात नहीं करूँगा। आर्मी से इख्तिलाफ राय अपनी जगह, गवर्नमेंट से इख्तिलाफ राय लोगों का अपनी जगह। मुझे भी मुमकिन इन पर्सन, अगर मैं गैर सियासी भी हूँ और अलहमदा मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, किसी मसलक का मैं उस सख्त नहीं हूँ, लेकिन इसके वजूद एक पाकिस्तानी शहरी तो हूँ ना। सही मेरे बात अंदर भी एक कोई आइडिया, मेरे अंदर भी कोई, हर जी शऊर आदमी अपना एक ये मौका तो तो कहना रखता झूठ है होगा कि वो पॉलिटिक्स के बारे में, पोलिटिकल पार्टीज के बारे में कोई राय नहीं रखता होगा। मुमकिन है मुझे भी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट से इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन इस पे इख्तिलाफ राय नहीं होना चाहिए कि जो अल्हम्दुलिल्लाह जिन स्टेजेस से अभी ये रिसेंट पास में गवर्नमेंट गुजरी है, और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, भाई साहब वैसे फील्ड मार्शल हमारी रेजिमेंट के एफ के, माशाल्लाह और दलेर आदमी हर बंदे उनको जानते नहीं है सारे। जब नए नए बने थे तो मैं दोस्तों से, आज तो ये बात पता नहीं रेलिवेंट है ही नहीं इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपने पूछ लिया, तो मैं उन्हें कहता था आप कुछ देर ठहर जाएं, आप देखेंगे कि आर्मी स्टाफ जो है वो किस तरह आगे बढ़ेंगे। लोग कहते हंसते थे, मतलब चूंकि एक साथ राय होती है वो। तो अभी जब मिलते हैं तो मैंने कहता हूँ देखा है, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको कितनी इज्जत दी है। इंडिया के साथ वो जो बहुत बड़ा कुछ वाक्य है घंटों की बात थी, और फिर अभी जो उनका रोल और गवर्नमेंट का रोल जो यूएस, देखिए अभी इस पे तो कोई सियासत करे तो उसकी मर्जी है, लेकिन यकीन जाने ये एस्टेब्लिश फैक्ट है कि कमाल हो गई है, कमाल हो पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। बहुत तो वह बात वहां से चली कि अगर इंशाल्लाह ये थ्रू हो जाता है समझौता अमेरिका ईरान का,
اور جو پاکستان نے رول پلے کیا سعودی عرب کے ان ریلیشن اور ایران کے ساتھ، مڈل ایسٹ کی ویسے بھی چینج ہونے والا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں دنیا ہی چینج ہونے والی ہے. آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں تو پاکستان بھی چینج ہونے والا ہے. اچھا دیکھیں اگر یہ ہو جائے تو ہمیں آئل ایران سے بہت سستے داموں میں ملے گا. صحیح ہو. پنجابی کہتے ہیں نا رول پہ جانی ہے، یقین دیکھنا بیٹا جی، پیٹرول تیل کی رول پہ جانی ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. پھر آپ جب یہ سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو سعودیہ سے بڑا اچھا ہمارے انہوں نے گورنمنٹ نے مارشل جو آرمی اسٹاف نے ایک ریلیشن اسٹیبلش کیا، اور قطر کے ساتھ یو اے کے ساتھ تھوڑا بہت ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو ہمارے لوگ بہت کافی بڑی تعداد میں انشاءاللہ مڈل ایسٹ میں جائیں گے، جہاں سے مبادلہ آئے گا، لوگوں کو جاب ملیں گے، پرسنل لائف بھی وے آف لائف بھی امپروو ہوگا اور پاکستان بھی امپروو ہوگا. اور پھر انشاءاللہ جس طرح اور چیزیں پائپ لائن میں ہے نا، جو معدنیات کا یہ باتیں کرنا آسان ہے، امریکہ کو معدنیات دے دیے، فلانا دے دیے، یہ مخالف بڑے مخالفوں کی بات ہے، ایسا نہیں ہوتا. یقین جانے وہ جو آرمی اسٹاف ہے نا، فیلڈ مارشل ہیں، اور پاکستان کا جو بھی پرائم منسٹر ہو، شہباز شریف ہو، عمران خان جب تھے، یا اگر آئندہ بھی وہ اگر عوام بنائے اور اللہ نے بنایا، اور نواز شریف تھے، نواز شریف کو اللہ نے اگر آئندہ بنائے، عوام بنائے، زرداری صاحب ہیں، بلاول ہے، جو بھی ہو، اس سے مجھے پرسنل، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، بڑے اللہ نے ان کو عزت دیے، جیسے میں نے پہلے کہا اس کو اللہ عزت ماننی چاہیے، کنجوس نہیں عزت ماننے میں کنجوس نہیں چاہیے. تو جو بھی ہو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ پاکستان بہت جلدی ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ مزہ آ جائے گا آنے والی نسل کو. نہیں اگلے 5-10 سال میں ہم کو واضح تبدیلی دیکھ آپ ود ان 2 ایئر انشاءاللہ اگر یہ سمجھوتا ہو جاتا ہے نا، ود ان 2 ایئر، 5 سال تو وہ دور کی بات ہے، آپ ود ان 2 ایئر انشاءاللہ بہت دیکھیں گے. اور جو شارٹ ٹرم ہے وہ 6 مہینے میں دیکھیں گے، اور مڈ ٹرم جو ہے وہ 2-3 سال میں، اور لانگ ٹرم قوموں کے لیے 5-10-15 سال کوئی نہیں ہوتے، 100 سال ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان جیے گا اور شان سے جیے گا انشاءاللہ. لیکن تنقید ہے ہم غلام ہیں، فلان ہے، دھماکہ ہے، وہ بھائی مجبوریاں ہیں نا. صحیح بات. ہم دیکھیں نا، ہم کمفرٹ زون میں رہتے ہیں آج کل کے. لیٹ بی ویری فرینک، مطلب ہم لوگ کیا بھوک برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر ہم تو رولے ڈال دیتے ہیں. صحیح بات. تو قوم کی سائیکی کو سمجھنا ہوتا ہے نا، جو اوپر والے ہیں. جگاڑ شگاڑ نا لے میں لینگویج میں، لیٹ بی ویری فرینک، جگاڑ شگاڑ لانا پڑتا. صحیح بات. جگاڑ تو لگانا پڑتا ہے جب اکانومی کمزور ہو، فائنانس، اور آج تو نہیں ہے نا جی. صحیح بات. کب سے یہ اچھی بھی تھی، آپ کو پتہ ہے جرمنی اور کوریا اور 70-80 کی دہائی تک تو ان لوگوں کو ہم لون دیتے رہے ہیں، لوگوں کی ایئر لائن ہم نے بنائی ہے. پھر خود ہی ہمارے اپنے جو ہمارے کرتوت تھے اور جو ہمارے پولیس ہیں، اور اس نے مل جل کے کیا ہے، صرف گورنمنٹ نہیں، عوام میں ہم سب قصور ہے میرے سمیت. چلیں جی، بہت اچھی بات ہے کہ یہ آپ پاکستان کے بارے میں ایک طرف سے آپ نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے. اچھا اب ہم آتے ہیں آپ کی زندگی کے اس پہلو کی طرف جو آپ کی سروس لائف کے سے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کی. اس کو اللہ کے فضل و کرم سے 30 سال ہو گئے. مطلب آپ اپنی سروس کے ٹائم سے اپنے بھائی ملک ظہیر احمد صاحب مرحوم کے توسط سے چلا رہے. اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے کہ اس کا کیسے خیال آیا. دیکھیں میں نے بتایا نا کہ آرمی کی سوچ میں بڑی وسعت بھی ہے. میں میجر تھا تو یہ ٹرسٹ میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے میں نے، میرے بھائی نے، میں اصل میں اپنے بھائی ظہیر کو اس کا پانی کہوں گا. ٹھیک ہو گیا. میں تو سروس میں تھا. انیشیل ریسورسز میں اصل میں کویت میں ہوتا تھا، کہ 96 کی بات ہے، اس لیے اب یہ 30th یوم تشریف تھا کہ 90 اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. میں کویت میں ہوتا تھا، وہاں پہ اچھی تھی. آج کل کے حساب سے تو نہیں مطلب اتنی نہیں تھی، لیکن ان دنوں میں پرچیز ویلیو پیسے کی زیادہ تھی ویلیو. تو میں نے الحمدللہ تقریباً 1.25 لاکھ روپے سے، لاکھ میں نے ڈالا اور 25,000 میرے ساتھ اور وہاں جو افسر گئے ہوئے تھے اس نے دیا. 1,25,000 کی بنیاد 96 میں رکھی. سال میں ٹوٹل 8-9 لاکھ روپے بچتا تھا نا، سال لگا کے باہر یہ وہاں کم تھی، اس حساب نہیں تھی. تو الحمدللہ وہ 1,25,000 سے بنیاد رکھی. اور میں اس لیے ظہیر کو پانی کہتا ہوں کہ اسی نے اس کو آگے بڑھایا. میں تو سروس میں تھا، لیکن آرمی کو پتہ تو ہوگا نا. جب میں میجر سے کرنل بنا، سیکورٹی کلیئرنس ہوتا ہے، کرنل سے الحمدللہ میں اللہ نے مجھے ڈائریکٹ بریگیڈیئر بنایا. ایف بی کہتے ہیں، فٹ بریگیڈیئر، کیونکہ عموماً جب کرنل سے پہلے فل کرنل بنتا ہے پھر بریگیڈیئر بنتا ہے. تو وہ آرمی چیک کرنے کا مانیٹر کا سسٹم تو ہے نا، لیکن چونکہ جب آپ مخلص ہیں اور آپ ڈنڈی نہیں مار رہے اور
اپنی سروس اس میں ایکسپائر نہیں کرتے معاملات میں. تو ویسے بھی چونکہ میں تو سروس میں اور پوری فوکس سے اپنی سروس کی, کبھی ڈنڈی نہیں ماری الحمدللہ. تو ظہیر بھائی اس کو کرتا رہا. ابھی آپ نے کہا خیال کیسے ہے, جو عام بات ہے. آپ کو نے پہلے بتایا نا کہ ہم گاؤں میں رہتے تھے تو ایک جوڑا ملیشیا کا ہوتا تھا, اور ان دنوں میں پیسے لوگوں کو کیش بہت کم ہوتے تھے. زراعت تھی, گندم ہوتی تھی, باقی اولاد ہوتے تھے, اور گندم دے کے ہم یہ جو سرخ بیر نہیں بیر کہتے ہیں, یہ دوسرے چھوٹے گاؤں سے لوگ آتے تھے تو گندم دے کے وہ سرپوش کیا نہیں کہتے تھے اس کو, تو وہ دے کے اتنے دانے دیے, گندم دیے, اتنے بیر لے لیتے. یوں سے سوسائٹی تھی, پیسے تو ہوتے نہیں تھے. تو ملیشیا ایک جوڑا ہوتا تھا. وہ دن مجھے یاد تھے, اور کسی کو بھی اپنا ماضی نہیں بنانا چاہیے. اور گڑ اور لسی, مکھن, بھینس ہوتی تھی گھر میں, یہ چیزیں کھانا. اور لوگوں کو ایک جوڑا ہوتا تھا. چاٹ کے اسکول میں پڑھے تھے, اور کوئی امیر تو نہیں کہہ سکتے نا, مطلب مشکل سے گزارا ہوتا تھا الحمدللہ. تو وہ دن یاد تھے. جب اللہ نے ہمیں موقع دیا تو وہ دن پرانے ظاہر ہے, میری والدہ صاحب زندہ تھی, تو میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ آپ کو وقت یاد ہوگا. تو ابھی بھی لوگ ظاہر مشکلات میں چلتے رہتے ہیں, تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, یہ پیسے تو لگ ہی جانے ہیں. تو آپ کو نا ایک مجھ سے جیسے کہ نا ڈیوائن خیال ڈالا گیا, بالکل میں سچ کہہ رہا ہوں. تو میں نے ڈیسیژن کیا کہ میں جون میں چھٹی آیا, مدار کی پوری جو کریم تھی نا, ہر گاؤں کے جو کریم تھا, مثلاً ماسٹر پیندا صاحب ابھی بھی بایاد ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں, میتھ کی ٹیچر تھے بہت اعلیٰ. ماسٹر غلام حسین صاحب مرحوم میتھ کے ٹیچر تھے بہت اعلیٰ. حاجی اسکندر صاحب ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے بہت اعلیٰ. حاجی نظر صاحب ہوتے تھے گفا والا کے. سید شاہ صاحب ریال ابھی بھی زندہ ہیں ماشاء اللہ. سید الدین شاہ صاحب, نذیر شاہ صاحب بسین کے, اس لیول کے لوگوں کی پہلی کمیٹی بنی, اور انہوں نے ان کی وجہ سے بہت بوسٹ ملا انیشل. اور مگر اس میں جو آگے چلے تو 1,25,000 سے ٹچ نہیں چلتا نا صرف. تو وہ پھر ہم نے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ, شروع میں ہیلتھ کارڈ دیے, اور یہ اس کا جو ڈاکٹر طارق اور ڈاکٹر ظفر ہوتے تھے ابھی جو ہاسپٹل میں ریڈیولوجسٹ ہیں, تو یہ ہمارے ہم نے کارڈ دیے, تو کارڈ میں فری دیکھتے تھے, اور وہ دوائی لکھتے تھے. دوائی ہم نے 2-3 میڈیکل اسٹور سے کانٹیکٹ کیا ہوتا, تو دوائی لے کے جاتے, انہیں دوائی دیتے تھے, ہم مہینے کے بعد بل کلیئر کر دیتے, ارسپیکٹو آف دس کہ 100 بندہ ہے, 500 1000 الحمدللہ, ایسی برکت تھی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پیسے کم تھے. ظہیر بھائی اور میرے 2 کزن, ان کا کپڑے قربانی کی عید کے دنوں میں خون سے لبڑے ہوتے تھے. بالکل میں اس چیز کا وہ خود کھا لیں, آپ بچے ہوں گے چھوٹے, آپ کو بھی یاد ہوگا. تو وہ پورے بنار سے عید انہوں نے 15-20-25 سال عید نہیں کی, نہیں منائی. میری اماں جی مجھے ڈانٹتی بھی تھی کہ آپ فوج میں مزے کر رہے ہیں, صحیح بات, اور وہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو وہ اس کھانے سے آگے نظام چل رہا ہے اس کا 20 سال بہت. پھر الحمدللہ جب میں ریٹائر ہوا تو ریٹائر میں پیسے ملتے ہیں. پھر میں ریٹائرمنٹ کے بعد کمانڈ فوجی فٹنس ہاسپٹل آ گیا پنڈی میں, تو وہ بھی پے مل رہی ہے, اور یوں سے. تو الحمدللہ پھر وہ بندہ جب ریٹائر ہوتا ہے تو سائڈ بزنس کا لیا, پلاٹ لیا یہ وہ, تو پھر اللہ نے برکت ادا کی, اور پھر اس میں سے میں اور میرے 3-4 دوست بن گئے. پھر ہم اس میں چپنگ کرنا شروع کر دیا. ہم نے کبھی فنڈنگ نہیں کی عام پبلک سے اس ٹرسٹ کی آج تک. ابھی چونکہ آپ لوگوں نے مشورہ دیا اور ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں, اور یہ جو بھی تشخیص ہوا ہے 30 اس میں ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم لوگوں کو ایسا اس کی بڈ دیں گے. اینی ون ہو والنٹری وانٹس ٹو جوائن, تو اچھی بات ہے. اور میرے خیال میں ہر لوگوں کو جوائن کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اسے بہت ایکسپینڈ کر چکے ہیں, بہت خرچہ ہے. ایک سلائی گھر جس میں ہم نے ابھی تک 1200 بچیاں ٹرینڈ کی ہیں, ٹرینڈ کر کے مشین دے تک سیلف ارننگ ہو, خود انحصاری ہو. ایک مشین منیمم 15,000 کی آتی ہے آلموسٹ. صحیح بات, آپ ضرور دے لیں اس کو. بارہ یہ بات درمیان آ گئی تو آپ کو کوشچن پہ میں جواب جاری رکھوں گا. تو وہ یہ بنیاد بنی کہ جو خود زندگی گاؤں میں گزاری تھی, تو اس کی یاد دل سے نکالی نہیں. وہ ڈانٹ اسکول نہیں بھولے, وہ ملیشیا کے کپڑے نہیں بھولے, وہ ہمسائے ایک دوسرے کو پلیٹ میں رات کو کھانا دیوار سے پکڑاتے تھے, ہم کھانچی کہتے تھے, وہ کھانچی لینے دینا نہیں بھولے, وہ گڑ سی روٹی کھانا نہیں بھولے. تو اس نے فورس کیا جذبات کو کہ یہ بنائے. اس سے پہلے تو سر ٹرسٹ کے سارے معاملات ہمارے علم میں آپ کے بھائی ملک ظہیر احمد مرحوم صاحب, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, وہ دیکھ رہے تھے. ابھی اس چیز کے سارے معاملات کون دیکھ رہے؟ اچھا ایسا ہے کہ جو بھی اجتماعی ادارے آرگنائزیشن ہوتی ہیں, وہ کوئی انڈیویجول نہیں چلاتا, صحیح بات, وہ کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے. اور
सिस्टम बेस चलती है, सही बात, ये भी अलहमदिल्ला ऐसी है। सही है। ये तो कहना रेलेवेंट नहीं होगा कि कोई फर्द इसको चलाता है। असली इदारे बनती इसीलिए हैं कि जो इनफरादी, जब मैं किसी को जेब से पैसे देता हूँ, एक इंसान के अंदर नफ्स है, नफ्स फूलता है आम इंसानों का। वो बहुत ही मोहब्बत वाला आदमी है, उसके साथ कहते लू लगी है तो वो शायद ना करे, लेकिन फूलता है। और दूसरा तो रखते हैं आप कि जिसको मैंने कुछ 4 आने दिए हैं, वो नेक्स्ट टाइम वोट भी मेरे कहने पे दे, सही बात, मेरे घर का काम भी करे और सलूट भी ऐसे करे। सही बात, और उस बेचारे की नफ्स हर्ट होती है, उसकी ईगो हर्ट होती है, और वो मजबूर होता है कि वो ये काम मजबूर करता है। एक तो जो इज्तिमाई ये इदारे होते हैं तो ये चीज़ नहीं होती। सही बात, फिर इज्तिमाई इदारे में पूरा टीम वर्क है, जो मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि ना मैं अकेला करता था, ना कर रहा हूँ, ना ज़हीर करता था, ना कर रहा है। तो उसको की टीम थी, तो एक टीम होती है, वो टीम के पास डाटा होता है गांव का, वनार का, 30 गांव का, कलकाल तहसील का, 40 गांव का, हर गांव का, क्योंकि हर गांव में ट्रस्ट के रेप होते हैं, तो एक डाटा होता है। और उसका इज्तिमाई, इसीलिए इज्तिमाई काम को प्रायोरिटी है इनफरादी तौर पर खर्च करने की। और वो जो डाटा होता है उसको पता होता है कि इस गांव में, इस मोहल्ले में ये सही हकदार है। अगर वो टीम ईमानदारी से काम कर रही है, वो एक्चुअल हकदार तक पहुंच सकती है और उनके डोर स्टेप डिलीवर करती है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अलमीना वेलफेयर ट्रस्ट ने आज तक कोई एक फोटो दिखा दें, ये पहला इंटरव्यू है सही बात, और ये पहला पब्लिकली सोशल मीडिया पर इज्तिमा था। सही बात, इवन अभी मोबाइल को और सोशल मीडिया को आए हुए आपको पता है पीछे कम अज कम 17-18 साल हो, ज्यादा ही हो। 24-25 साल हो गए हैं। तो चूंकि अभी हमने जरूरत महसूस की है कि हम इंडिविजुअल तो फोटो नहीं बनाएंगे। देखिए ना कितनी बड़ी ईगो हर्ट है, जैसे नफ्स मुझे होता है कि कपड़े आप 2 पकड़ा रहे हैं, राशन का ट्रांसपोर्ट, डब्बा दे रहे हैं तो फोटो बन रहा है। वो सही, काम अभी भी इंशाल्लाह हम नहीं करेंगे। सही बात, हम रात को लोगों के घर डिलीवर करवाते हैं, मैं बताऊंगा अब कैसे होता है। और हमसाये को भी खबर नहीं होती कि ये कौन फेंक है, अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो थोड़ा है चाहे वो ज्यादा है। सही बात, तो वो आपकी बात थी कि अ, अभी कौन चला रहा है, तो मैंने जवाब दे दिया कि पहले भी टीम वर्क था, अभी भी टीम वर्क होगा और है, जाहिर है। तो मैं यहाँ कवर कर देता हूँ। जब ट्रस्ट बनाया था, वो जो कमेटी हमने बनाई थी, मैंने बताया बहुत करीम थी बनार की। हमने हर गांव में हमारे आज तक उस वक्त लेके रैप चेंज होते रहते हैं, कोई बहुत हो गया, कोई चेंज हो गया, कोई बीमार हो गया, तो मगर वो पूरी मजलिस आमरा हम उसे कहते थे, वो कमेटी उसी तरह रही है। तो वो जो रैप हैं हम उनसे फीडबैक लेते हैं, लिस्टें बनवा के लिख के, सही हमारे बात, पास ढेर मारे पड़े हैं, अभी मोबाइल पर हैं। और इस मोहल्ले में ये डिजर्विंग है। अच्छा, एहतियातन जो है ना, ये नहीं कि उसने को गड़बड़ की है, एहतियातन हम वो लिस्ट उसी मोहल्ले के एक और आदमी की वजह से तावी बनाओ। दोनों को हम टैली करते थे, एक बंदे ने कहा इस मोहल्ले में 15 बंदे हकदार हैं, दूसरे ने कहा 13 है। अभी 13 की लिस्ट में 5 नाम वो हैं जो 15 वाली में है, वो जो 5 आ गए वो तो स्टेब्लिश हो गए ना, वो हकदार हैं। सही हो, हम उन 5 के ऊपर ले आते थे। सही हो, बाकी अभी देखिए, अगर 1000 बंदा हकदार है और ट्रस्ट के पास जो ताकत है वो 200 बंदों को देने की है, सही बात, 400 के, तो आप ऊपर वाले 400 उठाएंगे ना। सही बात, ऐसा नहीं होता था कि ऊपर वाले छोड़ दें हम नीचे से उठा लें, नेवर। सही तो हम मेरिट बेस किया है हकदार तक। तो मैं बात कर रहा था कि इदारे क्यों होते हैं, पहला ये इस नफ्स वाली बात थी, दूसरा ये कि इज्तिमाई सोच, इज्तिमाई डाटा, यू रीच टू दी डिजर्विंग पीपल। इंफरादी में ये नहीं होता। सही तो इस हो, तरह इज्तिमाई काम के और बहुत सारे फायदे हैं, इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा घंटे भी टीम वर्क था, अभी भी टीम वर्क है। ठीक हो गया। तो मैं खुद ही आगे जवाब बताता हूँ, शायद आप वो क्वेश्चन कर डालें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कहिए जरा। अच्छा नहीं, मैं अभी आपने एक खातून को एक इंतहाई आम जिम्मेदारी दी और खवातीन की एक कमेटी बनाई है। और जहाँ तक मेरी मालूमात है, पाकिस्तान में कोई ऐसा ट्रस्ट नहीं है जिसमें कोई खवातीन की भी कमेटी इस तरह बनाई गई, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो ये आपके जहन में किस तरीके से ख्याल आया? अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे ना कि तमीयत में डाटा बेस है हमारे रैप पे, यार उधर हमने ये नोट किया कि जो अप्रोच करती थी ना जहीर भाई को और कमेटी को, उनमें खासी बड़ी तादाद खातन की भी थी जो ट्रस्ट के आफत में आ जाती थी। और ठीक है, वो बेचारी हाजतमंद हैं, और जहीर भैया आपको पता है बहुत ही पकीज़ा मुखलिस वो, लेकिन एक खातून सर कला से चले और वो मियानी अड्डे पर दफ्तर में आए, तो एक मुश्किल तो है ना। सही बात, और दूसरा चूंकि जो हस्बैंड है, वालिदैन वालिद हैं लोगों के,
وہ ان میں سے کافی لوگ اوورسیز میں جاب کر رہے ہیں. تو خواتین میں کسی گاؤں میں اگر 2,000 گھر ہے تو خاصی بڑی تعداد میں کسی گھر میں میل نہیں ہے. ہم نے جب انالیسس کیا تو یہ چیز ایمرج ہوئی کہ خواتین کی ایک کمیٹی ہونی چاہیے تاکہ خواتین کی جانے میں ایکسیس ہو اور آسانی ہو. یہ بنیادی تھیم ہے اس کی. صحیح ہو. اور وہ ہم نے بنائی. ابھی آفیشلی ہم نے ابھی ڈکلیئر کیا ہے. بٹ پچھلے ظہیر بھائی نہیں تھے پچھلے 4-5 سال سے آن گراؤنڈ خواتین بھی ہر محلے میں سملٹینسلی، مرد بھی اس محلے میں ہمارے ریپ تھے اور خواتین بھی تھی. ہم نے اس کو خوشحال کرام میں ٹرائی کی ہے اور وہ سکسیس تھا. اس لیے ہم نے اس کی کمیٹی ایک سینٹرل کمیٹی بنائی ہے جس میں پورے گاؤں کی خواتین ہوں گی. مثال کی ڈالنی ہے اور بھی ڈالنی ہے. پھر ہر یونٹ کونسل کی کمیٹی ہوگی. ابھی ہم نے نا سسٹم کو یونٹ کونسل بیس بنا دیا ہے تاکہ آسانی ہو مینجمنٹ میں. ہر یونٹ کونسل کی ایک فیمیل کمیٹی ہوگی. اگر یونٹ کونسل میں 4 گاؤں ہیں ایک ہر گاؤں کی ہو جائے گی. اور جو اس کمیٹی کی ہیڈ ہوگی نا وہ سینٹرل کمیٹی میں ممبر ہوگی تاکہ ایک چین بن جائے گا، چینل بن جائے گا. ٹھیک ہوگی. تو آئی فورسی انشاءاللہ گریٹ سکسیس ان دس. اور پھر جو ہیڈ بنائی ہے ہم نے عظمیٰ اعجاز صاحبہ، اور وہ بہت کمپیٹنٹ بیٹی ہے ہماری. اس کا 16 سال کا انفرادی تجربہ ہے. اور وہ انفرادی نہیں، میں اسے فرض نہیں کہتا، وہ خود ایک ٹرسٹ تھی. صحیح بات. تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس نے ہمیں کچھ عرصہ پہلے جوائن کیا ہے. اور اس کو میں کہتا ہوں بیٹی کو کہ آپ کی بیٹا خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے المدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے لیے. تو دونوں کو اللہ نے مدد کی، ٹرسٹ کی بھی. مجھے بھی کچھ اور معلومات ملی ہے کہ وہ دعائیں کرتی تھی کہ ان کو کسی آرگنائزیشن اسپیشلی ادھر تو نہیں، المدینہ کسی نہیں. ویلفیئر ٹرسٹ. وہ میری بیٹی ہاں، بتا رہی المدینہ تھی ویلفیئر کہ میں نے اسے بتایا نا کہ بیٹا ہم تو بڑے عرصے سے ویٹ کر رہے تھے کہ آپ 5 سال پہلے آ جاتی. دیکھو اللہ کا اپنا انتظام ہے. وہ بھی جب کچھ عرصے پہلے آ گئی تو اس نے خود بتایا کہ انکل جو ہے نا وہ مجھے اپنے ابو کی طرح سمجھتی ہیں. اور الحمدللہ میں اس کو 3 بیٹیاں میری جو ہیں میں اس کو 4تھی بیٹی سمجھتا ہوں. تو وہ اس نے آپ کو میں بتا رہا ہوں نا کہ اس نے آن گراؤنڈ ریکارڈ موجود ہے. اس نے پچھلے 16 سالوں میں 3 کروڑ روپیہ عوام کی فلو بہبود خرچ کیا ہے. اور زیادہ فوکس کر رہا ہے ایجوکیشن پر اور صحت پر. اور ابھی جب اس نے ٹیک اوور کیا نا ہمارا یہ وومن ونگ، وہ پورے کلکار تحصیل کی ہیڈ ہے، چیئر پرسن ہے ہمارے ٹرسٹ. تو ابھی ویسے ہم نے جو میل کا بنایا نا کمیٹی بنا رہے ہیں، نئی ریویو کر رہے ہیں، کمیٹی پہلے ہے. اس میں بھی ہم نے ڈاکٹر اشرف ہیں کلکار میں خود سے ملا ہوں. تو وہ اس کو ہم صدر بنا رہے ہیں میل والی سائڈ کا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ینگ لوگ سامنے آئیں. اور چونکہ ہم نے تو ایک وقت مقرر اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی زندگی میں چاہتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ نئے بچوں کو فعال کیا جائے، میل فیمیل کمیٹیوں، اور ان کے حوالے اس ٹرسٹ کو کیا جائے. اچھا، عمومی طور پہ جب بریگیڈیئر رینک، اس بڑے بڑے رینک پہ عہدوں والے آدمی جب ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے اسلام آباد میں رہیں یا کسی فضا مقام پہ. تو آپ یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ خوشحال کلان میں واپس اپنے گاؤں میں کیوں آ گئے؟ میں یہ آطف بیٹا یہ کہوں گا کہ یہ پچھلی زندگی کا تسلسل سمجھیے. کیونکہ آپ درمیان میں ماشاء اللہ اسٹڈی کمپلیٹ کر کے باہر چلے گئے تھے اور اب دنیا پھری آپ نے، آپ کو ملی. تو تسلسل اس لیے کہ میں کبھی بھی اپنے آپ کو گاؤں کے لوگوں سے، اپنے گاؤں کی لائف سے ڈائیورس نہیں کر سکا. الحمدللہ میں آلموسٹ زندگی میں 32-33 سال سروس کی ہے. آلموسٹ ہر عید میں نے کوشش کی ہے گاؤں میں کروں. پھر کافی اسٹے پنڈی میں بھی ڈیورنگ سروس، اور جہاں بھی رہا ہوں تو میں اپنے لوگوں سے ان ٹچ رہا ہوں. میں کراچی میں تھا، کراچی میں ہمارے علاقے کے بہت لوگ ہیں. تو وہاں بھی میں لوگوں سے ملنا جلنا، میٹنگ کرنا، چھوٹی چھوٹی گھر میں بلا کر دال پیش کرنا اور ان کے پاس چلے جانا محلوں میں. حالانکہ ان دنوں میں بڑے دھماکے اور بڑا رولا تھا. سرکاری گاڑی اگر کار ہے اس پہ جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، الحمدللہ میں چلا جاتا تھا محلوں میں جہاں ہمارے رشتے دار عزیز رہتے تھے ان کے پاس. تو ان ٹچ رہے ہیں، اسی کا تسلسل ہے. اور ٹو بی ویری فرینک، میں پینڈو شپ سے کنسیپچلی نکل نہیں سکا. الحمدللہ بہت دنیا کے کافی ملک پھرے ہیں، آرمی نے بھیجا ہے کورسز پر، خود ہی پھرے ہیں ہر جگہ، افریقہ، یورپ، وہ پہلے ہی میں کہہ چکا ہوں. لیکن پینڈو شپ نکل نہیں سکی. ایک یہ. دوسری ابھی اس لیے میں پہلے بھی میں ادھر کہہ رہا تسلسل ہے، ابھی مکمل اس لیے یہاں شفٹ کر کے آ گیا. ظہیر بھائی کی ڈیتھ کے بعد کمیٹی ہماری بڑی اچھی تھی، وہ کام صحیح چلا رہے تھے. لیکن ایک جو
اپنی انوالومنٹ ہے، اپنی قبر کی تیاری ہے، اور دوسرا اس کو ایکسپینڈ کرنے کا جو معاملہ ہے، اس لیے میں نے کہا کہ خود میں گاؤں، بیسک وجہ گاؤں آنے کی وہ ایک یہ ٹرسٹ ہے، ایک میرا پینڈو شپ دماغ سے نہ نکلنا ہے. ابھی دیکھیے میں آیا ہوں نا، تو آپ کے ابو ہم تقریباً ایج فیلو ہیں، ان سے ملتا ہوں تو پوچھ لگاتا ہوں، محلے میں جاتا ہوں، مسجد نواز بڑی اقبال بھائی ہیں میری کلاس فیلو ہیں، ان سے پوچھ لگایا. آج ابھی ہم ادھر آنے سے پہلے شورا کے نسبت سے گھر میں یہ سارے دوست کلاس فیلو عزیز و کارب اجتماع میں آپ دیکھا ہوگا. یہ جی چس ہے نا گراں رہن دی، یہ چس تو جدا نہیں ہو سکے. دوسری وجہ یہ ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ ڈیورنگ سروس بھی ٹھیک ہے، خود غرضی کا دور ہے، اسی کی خود غرضیاں ہوتی ہوں گی. تو ہمارے گاؤں علاقہ کے لوگ، کیونکہ اللہ نے مجھے اپرچونیٹی دی، میں کمرڈ فوجی فوجی ہاسپٹل رہا ہوں 3 ایئر پلس. پھر کراچی بھی جب میں وہاں یونیفارم میں بریگیڈیئر تھا، میں نے الحمدللہ اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی چھوڑا نہیں. جو بھی ہو سکا میرٹ پر الحمدللہ میں نے منہار کے کم از کم 300 پلس لوگوں کو بھرتی کرایا. ٹھیک ہے، مختلف شعبجات میں، سول ڈیفینس کے ملا کے الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب ملتے ہیں لوگ. جب میں کمرڈ فوجی ہاسپٹل تھا، بغیر کسی کا حق مارے، بغیر میرے کو جبرڈائز کیے، ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ آپ نے ضرور بےجمانی کرنی ہوتی، نو نیور. تو میں بہت خدمت کے جذبہ سے، کیونکہ ٹرسٹ بھی ساتھ چل رہا تھا نا جب میں، تو اس اینگل سے بھی تو لوگوں کی بہت اسپیشل خدمت کی ہے بنار والوں. اچھا سر، یہ آپ کا کوئی لنگوٹیا یار بھی ہوتا ہے، کوئی آپ کا لنگوٹیا یار؟ اچھا ایسا ہے کہ میں فوج میں بھی تھا نا جب، تو مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا آبجیکٹو تو ایک ہی ہوتا ہے، اپنے ادارے کی خدمت کرنا. اور خدمت کا جب انہیں ہو تو ڈنڈے سے ادارہ کراتا ہے، پیمنٹ پیج مل رہی ہوگا، احسان تو نہیں ہوتا نا ادارے پر، نہ انہوں کوئی بندہ کر لیا ہوتا کہ بھرتی ہو، خود ملتے کا بھرتی ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں. ایک ریئلٹی ہے نا. تو میں وہاں بھی نا عوامی قسم کا فوجی افسر تھا. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ چیف پاپولیرٹی نہیں گین کرنی چاہیے، لیکن خواہ کا منہ سجا کے رکھنا، بہت زیادہ ڈنڈا باز ہونا وغیرہ وغیرہ. تو میرے جو ٹرسٹ بھی تھے جہاں جہاں میں نے کمانڈ کی ڈفرینٹ لیول پر، الحمدللہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. اس کی بنیادی وجہ تھی کہ میں ان کی ویلفیئر ود ان دی آرمی پیرامیٹر بہت ویلفیئر کرتا تھا. مطلب میں ریولیشنری قسم کی، الحمدللہ جب میں یونٹ کا سی او تھا، میری یونٹ کا اسٹینڈرڈ جو ٹرسٹ کا کھانا تھا وہ افسر میس سے کم نہیں ہوتا تھا. ٹیبل سرور جو کچھ افسر میس میں ہوتا تھا وہ ہماری یونٹ میں ہوتا تھا. تو وہاں بھی میرا عوامی قسم کا ایک تھا، اور میرا یہاں بھی الحمدللہ منہار کے لوگوں گاؤں ان کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ. آپ نے اجتماع میں دیکھو گا الحمدللہ ہم نے نہ فارمل کارڈ بھیجے، نہ بندہ بھیجا گھروں میں، اپنے بھائیوں سے جو ریکویسٹ کی، اعلان کرائے، اور اللہ نے ان کو وہاں لے آئے. ہم نے دیکھا ماشاء اللہ محبت کرتے ہیں، اتنا بڑا حال تھا اس میں کھچا. تو اس لیے میرے تو یار بہت ہیں فوج میں بھی اور سول میں بھی. لیکن آپ کو کوشچن ہے بیسیکلی گاؤں کی علاقے کی لائف سے. اچھا ابھی جو میں جو فرینک بات ہے اور صحیح بات ہے وہ کہوں گا تو شاید آپ یہ نہ کہیں کہ آپ انٹرویو لے رہے ہیں. ایک تو آپ کے پاپا ہیں، ٹھیک ہے، ان سے میری لنگوٹی دوستی، ان سے پوچھ لیتا ہوں، صحیح ہو گیا. ایک اقبال بھائی ہیں، یہ محلے والے سی ایم کلاس فیلو ہیں، ان کے ساتھ ہیں. اور ایک اسحاق بھائی ہیں، یہ سنی چوک سے ساتھ لیفٹ پر ابھی بھی ہیں ماشاء اللہ، ان کے ساتھ لنگوٹیاں پانا ہے بہت زیادہ. تو اسی طرح اور دوست ہیں جو آرمی سے ریٹائر ہمارے ساتھ کے، ان کے ساتھ ہیں. تو یہ لنگوٹیاں باتیں ہیں. آپ کے ابو میں لنگوٹیاں یاد نہیں سمجھتا. ہم جب پڑھتے تھے نا، اس سے ایک سیڈ انسیڈنٹ بھی ریلیٹڈ ہے. وہ سیڈ انسیڈنٹ ہمارے درمیان نہیں، یا گاؤں کا نہیں، وہ نیشنل لیول کا. تو میں جب اسکول میں پڑھتا تھا تو حاجی میرے خان آرمی میں تھے، وہ پی او ڈبلیو وار بن گئے 71 کی وار میں. تو آپ تو اس وقت آپ کی ڈیٹ آف برتھ پہ بہت بات کی ہے. تو وہ جب آرمی ہماری بڑی بے جگری سے انہوں نے فیس کیا بہت بڑی انڈین آرمی کو،
لیکن چونکہ بہت مختلف فیکٹر سے بہت دور تھا مغربی پاکستان سے ایسٹ پاکستان، انوائرمنٹ بہت، انڈیا بہت اپنے کارڈ بنا کے کھیلا. ہماری کئی کمزوریاں بھی تھیں ظاہر ہے اس میں، پولیٹیکل ڈیفینس کو دونوں دعوے سے ہوتی ہیں اور تھی تبھی تو وہی سفل. تو شام کو بیٹھے تھے گاؤں میں نا، وہ اسے کہتے کٹھیلی، ابھی بندی ابھی تو ہے ہی نہیں حسین میں، سین میں نا کونے میں وہ دیوار بنا کے وہاں ہڈی پکتی تھی، جدھر وہاں تو ہمارے علاقے میں کٹھیلی. ہم دیکھیں میرے ابھی والے گھر میں بھی بنی ہوئی ہے، میں نے خود بنوائی ہے، وہ یاد تازہ رکھنے کی. تو وہ کٹھیلی میں ماں جی کے پاس شام کا کھانا تیار تھا. ان دنوں میں ٹی وی تو تھا ہی نہیں، بجلی بھی نہیں تھی ہمارے گاؤں میں. تو کہیں وہ ریڈیو سیل والے نا بڑے اچھے نیشنل کے ریڈیو تھے، اچھی کوالٹی کے، اس پہ خبر اناؤنس ہوئی کہ ڈھاکہ فعال ہو گیا. یقین جانے اتنی لمبی چوڑی سمجھ تو نہیں تھی، لیکن اتنا بندہ چھوٹا بھی نہیں ہوتا. میں 9ویں 10ویں میں اتنا رویا، میں اتنا رویا کہ ہمارا ملک دو ٹکڑے ہو گئے. تو یہ چونکہ آپ نے سوال کیا حاجی میر خان صاحب کا، تو وہ اس سے کنیکٹ اس کا یہ ہے کہ حالہ ڈھاکہ ہوا، وہ پی او ڈبلیو ہو گئے. تو وہ خط لکھتا تھا، تو ان میں محلوں میں بچے زیادہ تو نہیں پڑھے لکھے ہوتے نا، انہوں نے پڑھائی کی ویلیو، ٹیوشن سینٹر تھے نہ، یہ معاملات تھے نہ، یہ گاڑیاں نہ، یہ والدین سے وہ بیگ اٹھا کے جو لوڈ کر رہے تھے بچوں کو کر. ابھی تو تعلیم کتنے بڑے ہمارے علاقے میں انسٹیٹیوشن ہے ایجوکیشن کے، وہ گورنمنٹ اسکول ہوتے تھے. تو وہ میں چونکہ ذرا بہتر اسٹوڈنٹ تھا، خط سے ٹھیک لکھتا تھا، تو محلے کی جو خواتین تھیں نا مجھ سے خط لکھواتی تھیں. تو ان کی والدہ صاحبہ بھی جو ہیں آپ کی رشتہ دار ہے، میری رشتہ دار ہے، تو آپ میں لکھ کے دیتا تھا وہاں پر. وہ بنیاد بنی ان کے ساتھ دوستی کی، اس سے پہلے نہیں تھی. جب واپس آئے کیونکہ میں ہی وہ 2-3 سال خط لکھتا رہا، اور وہ آتے جاتے آپ نے سلام بھی لکھتا تھا، پھر وہ محبت بڑھ گئی. پھر جب انہوں نے یہاں آگے رہنا شروع کیا، میں کالج میں چلا گیا، تو پھر جاب پروفیشن جوائن کر لیا، تو ان سے دوستی چلتی رہی، وہ ابھی تک بھی ہے. وہ ان کی میں بات بتاؤں، مختلف رائے ابھی میرے بارے میں کئی لوگ مجھے رائے رکھتے ہوں گے، آپ کے بارے میں، ان کے بارے میں ایسی انسان رائے ہوتی ہے. ان کی 1-2 باتیں بڑی کمال کی ہیں. ایک تو اللہ پاک کے ساتھ جب بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، بڑی مزدار کرتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں کوئی ایسی اللہ کی تعریف ہو نا، یا کوئی ایسا کام ڈرا ہے، وہ کہتے ہیں چوٹی کاٹ دی، اللہ نے چوٹی کاٹ دی ہے. چوٹی کا مطلب یہ ہے کہ کمال کر دی ہے. ایک یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے. ایک دوسروں سنگیوں کے سنگی ہے. اگر میں کچھ دو نمبری کروں گا پھر تو حق ہو جائے 2 نمبری کرے، لیکن دو آپ نہ کریں اس کے ساتھ، تو رات کو 3 بجے فون کریں کہ بندوق لے کے آ جا، تو آ جاتے. یہ 2 باتیں اس میں ہیں. کمال شخصیت ہے. اگلے دن وہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بات کی، وہ بڑی مجھے زبردست لگی. وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں کہ جنا جیڑا ہوندا نہ جنا وہ قبراں بھی جنا ہوندا. میں نے کیا نا کہ ان کی خاص جو میں نے کہا کچھ ان کو ون لائنر بڑے اسپیشل قسم کے، جو باٹم لائن ہے نا ان کی ود ان بریکٹ، کمال کی بات کرتے ہیں وہ. مجھے آپ نے یاد کرا دیا، انشاءاللہ کل ان سے ملنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اچھا سر، تقریباً ہم پوڈ کاسٹ کے آخری مراحل میں ہی ہیں، تو کچھ ایک چیز ہے کہ جب آدمی سروس میں ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے لوگوں کا ایک رویہ، پروٹوکول، گاڑیاں، ایک الگ سسٹم ہوتا ہے، رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، وہ ایک خصوصی اہمیت دیتے ہیں. تو جب بندہ ریٹائر ہو جائے، تو ویسے تو کہتے ہیں کہ بریگیڈیئر کرنل رینک کے بندے جب ریٹائر ہو جائیں تو جوندے لاکھ دے تو موئے میں 1.25 دے. یہ بات بھی ہے، لیکن کچھ فرق آتا ہے ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد. اچھا ایسا ہے، ایک جنرل فارمیٹ میں ایک جنرل پرسپشن، یہ ناٹ ریلیٹڈ اون ٹو آرمی، ہر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے. ایک بندہ ایکشن ہے وابڈا میں، ایک بندہ تحصیلدار ہے، اے سی ہے، مجسٹریٹ ہے، آبویسلی وہ سب پر یہ لاگو ہے. اور جنرل یہ فارمیٹ ٹھیک ہے، لیکن انڈیویجول ڈفر کرتا ہے. ایک تو آپ کا مزاج کیسا ہے. اگر آپ کی گردن میں سریا چلا گیا ہے دوران سروس، اللہ نے آپ کو اپوائنٹمنٹ دی ہے، تو سریا نکلتے ٹائم لگتا ہے. صحیح بات. اور سریا کی امپلیکیشن یہ ہے کہ وہ لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے. آپ کسی مجبوراً کام کے لیے رابطہ تو رکھتے تھے جب آپ سروس میں تھے، سروس میں تھے، آپ سے محبت نہیں کرتے. اور اگر آپ کی گردن میں سریا نہیں ہے تو پھر آپ حاضر سروس ہوں یا ریٹائر ہوں، اٹ میکس نو ڈفرنس. ایک بات. سیکنڈلی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کو یہ سریا مریا پسند نہیں ہے. یہ رینک، یہ گاڑیاں، یہ مکان،
یہ کہانیاں کونیاں یہ سب عارضی ہیں. صحیح اگر آپ اندر سے عاجز ہیں, عاجزی میں اللہ رہتا ہے, عاجزی میں اللہ رہتا ہے. اگر عاجز ہیں تو ظاہر اس کی مہربانی سے بندہ عاجز ہوتا ہے, تو پھر تو اس کا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ آپ جب ان سروس ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں, آپ نے وہ ادھر تو گئے ہی نہیں نا گردن میں سریے کی طرف اور آکڑ خانے کی طرف اور نموس و نمائش کی طرف. تو آپ تو وہاں بھی نارمل تھے, عاجز سے, تو ریٹائر ہوئے, تو آپ کو تو فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو آنسٹ ٹو اللہ بتا رہا ہوں, اٹ ڈنٹ میک اے سنگل لائن ڈفرینس, ایک پوائنٹ کا. جب میں یونیفارم میں تھا یا میں ریٹائر ہوا, مطلب لوگوں کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ نہیں. میں تبدیل تھا, پہلے بھی ہوں، ہمبل تھا, ہوں، چھوٹا آدمی ہوں, گاؤں کا ہوں، رہنے والا ہوں, ہوں، غریب میں جا کر آدمی تھا اور ہوں. اور نہ لوگوں کے رویے میں, بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بہت ایک حیران کن بات ہوگی کہ الحمدللہ ابھی کب سے میں دوسری دفعہ سروس کر کے کمانڈ فوجی میں ہاسپٹل بھی ہوں, تو الحمدللہ کبھی یہ تو فرق نہیں ہے نا کہ پہلے مجھے فون کرتے تھے کہ ہم کل آ رہے ہیں, آپ کے دفتر میں آئیں گے, پیشنٹ چیک کرانا ہے, ہماری ہیلپ کرنا. میں ابھی دفتر میں نہیں ہوں, ریالٹی ہے. ہوں، لیکن وہی بندے جو کل کہتے تھے آج نہیں کہہ رہے کیونکہ میں ریٹائر ہو گیا ہوں, میں جب ملتا ہوں وہ اتنی ہی محبت سے ملتے ہیں. آپ نے اس کی ریفلیکشن دیکھی ہے جو صحیح بات. 30ویں یوم تشریف ہے اس کا, الحمدللہ. صحیح. اور ویسے میں ابھی بھی خود کو کوشش کرتا ہوں, آئی ریچ ٹو دی سرونگ پیپل, اور لوگوں کو پتہ ہے مجھے ابھی بھی اتنی تعداد میں نہیں لیکن کافی تعداد میں ابھی لوگ فون کرتے ہیں ہر گاؤں سے, کیونکہ میں رہا ہوں میڈیکل شعبے میں کہ یہ ایشو ہے اس ہاسپٹل میں, اور میں کال کرتا ہوں, خود چلا جاتا ہوں ہاسپٹل میں, لوگوں کو پتہ ہے. تو آپ کا رویہ بہت میٹر کرتا ہے. لیکن عام حالات میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جسے ہم پنجابی کہتے ہیں نا, چلتی دنا گڈی ہے, گڈی کھڑی ہوگی تو کھوکا. میں وغیرہ ان میں کوئی دلچسپی. اچھا ایسا ہے, یہ باتیں بتانی نہیں ہوتی, بندے آپ کیسے لیں گے. میری زندگی میں پچھلے 40-50 سال سے الحمدللہ ایک بھی دن ایسا نہیں ہے جس دن میں نے اپنے ایگزسٹنگ نالج میں اضافہ نہ کیا ہو. ہر روز میں نے, سال میں 365 دن ہوتے ہیں, 40-50 سال سے, سیفلی 40 سال سے ایک دن بھی ایسا نہیں الحمدللہ کہ جس دن میں نے کوئی نئی چیز ایڈ نہ کی ہو, چاہے اسلامک کی ہو, انٹرنیشنل افیئر کی ہو, اسٹریٹجی کی ہو. کوئی نہ کوئی انٹلیکچوئل پہلو میں نے ایڈ کیا ہے. انگریزی کے 2 لفظ ایڈ کر لیے ہوں گے, کوئی کانسیپٹ ایڈ کر لیا ہوگا الحمدللہ. اور وہ پھر قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, پھر آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. کبر تک سیکھنے کا آرڈر ہے, کبر تک علم حاصل کرنے کا آرڈر ہے. تو ابھی یہ جب میڈیا آ گیا نا, تو ابھی تو آپ نیٹ پہ دیکھیے جو چیز آ جاتی ہے. صحیح جب بات. نہیں تھا تو میں جب یونٹ میں ہوتا تھا, سی او تھا میرے, تو اخباروں میں نا ایک عرفان صدیقی صاحب ابھی بعد میں بڑے وہ ایسی شخصیت بن کے اللہ نے جنت دے, میرا خیال ہے بہت ہو گئے لوگ اعتراض کرتے ہیں, مگر یہ اس وقت کالم بہت ایسے لکھتے تھے, مجھے نام بھول رہا ہے ان کے کالم کا. اور ایک اور کوئی لکھتا تھا, پتہ نہیں یہ نور بصیرت نوائے وقت میں, میرے خیال میں. مجھے ہر روز پڑھتا تھا, سب سے پہلے آتا دفتر میں وہ پڑھتا تھا, اور میں اسے لائن لگا کے نا وہ کلرک بیٹے بھائی کو بتاتا اسے کاٹ دو, کاٹ کے میں ابھی وہ پڑھی ہے تو فائل میں لگا لیتا ہوں, تو اچھا کالم ہوتا. یوں سے مجھے اصل دلچسپی ہے علم کے ساتھ اس کے ساتھ. ویسے میں نے جو ہے بہت اچھی طرح جو مجھے اچھے لگتے ہیں, علامہ اقبال صاحب کے بعد واصف علی واصف, ممتاز مفتی, مطلب روحانیت پہ یقین رکھتے ہیں آپ. شہاب نامہ جو لکھا ہے انہوں نے, عبداللہ شہاب صاحب, ٹھیک اور آج کے دور کے پروفیسر احمد رفیق اختر گجر خان والے. آپ سمجھ سنتے ہیں تو اچھا ہے, نہیں سنتے سنیں ان کو ذرا. میں تھوڑا بہت سنا ہوا ہے, لیکن معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا ان معاملات میں کسی دن آپ سے نشست ہوئی تو تھوڑا سا اختلاف ہی رکھتا ہوں, لیکن بہرحال آپ روحانیت پہ یقین رکھتے ہیں. ہاں ہاں, میں نے یقین کیا رکھنا ہے جی. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, حدیث شریف ہے, سارا نظام ہی روحوں کا ارواح ہے. نہیں, جس طریقے سے روحانیت آج کل کام کر رہی ہے, کام کرو اور یہ اس طرح روحانیت کے ہے ہی نہیں, معاملات, یہ روحانیت ہے, پیر فقیر. یہ ٹوٹکے ہیں, ٹھیک ہو. یہ ٹوٹکے ہیں. روحانیت جو ہے وہ واصف علی واصف صاحب روحانیت والے ہیں, ممتاز مفتی صاحب ہیں, عبداللہ شہاب صاحب ہیں, اور جو بڑے اولیاء کرام نہیں, آپ یقین جینون رکھتے گزر. ہیں کہ ممتاز مفتی کے تکیے کے نیچے واقعی کو خدشات آ جاتے تھے اور وہ
اچھا میں نے تو دیکھا نہیں ہے، آتے نہیں آتے لکھا ہوا ہے نا، لیکن ابھی میں اس کا جواب کیا دوں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اچھا، یہ کوئی بہت بڑی، بات نہیں ہے، یہ آج کل کے دور میں بھی ہوتا ہے. کوئی ذاتی تجربہ آپ نہیں میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیسے یقین نہ رکھا جائے. اچھا یہ ایک چیز ہمیں محسوس ہو رہی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ ابھی اپنے ادارے کو اگلی نسل میں منتقل کر اور ادارے کی پروگرس کے لیے یہ چیز ضروری بھی ہے کہ اس میں نیا خون شامل ہو. تو اس کو کس طریقے سے آپ آرگنائز کریں کہ یہ لمبے سے لمبے عرصے تک ایسا نظام آپ اس میں گزر کریں. یہ ایسا ہے نا، دیکھیں بیٹا کہ ابھی ظہیر بھائی کو میں اس کا بانی مانتا ہوں اور انہوں نے بہت ایفرٹ کی اس کے لیے الانگ ود دی ٹیم، تو وہی کانسیپٹ آگے بڑھے گا. ابھی اپنی عمر چونکہ الحمدللہ کافی ہو گئی ہے اور ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، آنے کی باری تو ہے، وہ کہ جانے کی واپسی کی باری نہیں ہے. بچے پہلے کھو جاؤ پڑے ہمارا جو زندگی انشاءاللہ رہتی ہے اور گمان ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمیں موقع دیں گے کہ قبر کی تیاری وغیرہ کر سکیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ظاہراً واپس جانا ہمارا قریب ہے جب بھی ہے، اور انشاءاللہ گمان ہے، ساری عمر ایک دعا کی ہے کہ موت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے گی مدینہ شریف انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ایمان کی حالت میں، عزت کی حالت میں جنت البقیع میں جگہ ملے گی انشاءاللہ. ایسے جنازہ شاہ پڑھنے کا امکان نہیں ہے انشاءاللہ. میرا یقین کامل ہے کہ یہ وہاں ایسا لگتا ہے جیسے آپ اشارہ ہوا ہے. نہیں 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 کوئی اشارہ نہیں ہے. یا یہ آپ سے میرا یقین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مدینہ میں مرنے کی دعا کیا کرو. اس حدیث کی روشنی میں کئی ڈیکیڈ سالہ سال گزر گئے دعا کرتا ہوں کہ ہاں مدینہ سے مرنے کی بات ہو رہی ہے. اس حدیث کی روشنی میں جب سے میں نے پڑھی ہے تو الحمدللہ میں دعا کرتا ہوں کہ نبی پاک کو پسند ہے اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ وہاں جگہ ملے، لیکن کیونکہ انہوں نے خود فرمایا ہے کہ دعا کیا کرو، ہم ان کا حکم مان کے دعا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یقین کامل ہے انشاءاللہ کہ وہاں مرنا نصیب ہوگا ایمان کی حالت میں، اللہ کرے اور انشاءاللہ ایمان دار ہوگا اور مقبول مبرور انشاءاللہ ہوگا، اور انشاءاللہ وہاں دفن ہوگی انشاءاللہ. میں سوال جواب رہ گیا کہ میں اس کو نئی نسل کو کیسے ہینڈ اوور کرنا ہے. یہ جو میکینزم بنا رہے ہیں نا، جوانوں کی کمیٹی بنائی ہے، خواتین کی کمیٹی بنائی ہے، ابھی جو میل حضرات کی پہلے کمیٹی چل رہی ہے پوری تحصیل لیول کی، اس میں ابھی 30-40 کے درمیان والے وہ میچور ہوں گے تھوڑے، وہ لوگ ہم ریپلیس کریں ڈالے جائیں گے. جیسے ڈاکٹر اشرف صاحب ہیں، میں ابھی شیئر کر دوں تو آپ سے، میں کل ان کے پاس گیا تھا. یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ آپ اس رینک میں ریٹائر ہیں، میں آپ کو بتایا نا کہ اللہ عظیم میں رہتا ہے، یہ رینک گاڑیاں ایسی کہانی. میں ان کے گھر گیا ہوں ارشد گھر میں، ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہمارے جو میئر کی کمیٹی بنی ہے اس کے صدر بنے. انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. جیسے ابھی میں آپ سے بھی کہتا رہتا ہوں کہ آپ کو انوالو کرنا ہے، یہ اور بیٹے بیٹھے ہیں ان کو انوالو کرنا ہے اس لیول کے. یہ اسٹیپ ہیں. میں چاہتا ہوں کہ المدینہ ٹرسٹ ابھی پبلک پراپرٹی بنے اور اس کو نوجوان نسل ہینڈل کرے، انہیں کے نام جوائنٹ اکاؤنٹ ہوگا، وہ ڈیسیژن میکر ہوں گے، ہم اپنا ایکسپیرینس چپ ان کریں گے اور ان کے ساتھ جو ہے کہ ان کو آگے لگائیں گے، ان کے پیچھے چلیں گے. یوں سے انشاءاللہ ہمارے جیتی جی گمان ہے. یہ میں بالکل 100% یہاں کی بات کر رہا ہوں، کوئی اس میں چنا گیری نمک مرچ پانی وانی نہیں ہے. آپ آنکھوں سے شاید دیکھیں گے نا کہ پہلا اسٹاف نے دیکھ لیا، عظما بیٹی جو ہے وہ وکیل کی وہ ہیڈ ہے اور بڑی جفا کش ہے، اور میں تو اسے کہتا ہوں بیٹا بیٹی ہوئی نہیں، آپ مرد ہیں، اتنی جرت والی ہے. آپ کی رشتہ دار ہے نا قریبی، آپ کی وہ ابو کی کزن ہے، آپ کے ابو کی کزن ہے، کزن کی بیٹی ہے، آپ کے ابو کزن بیٹی ہے. تو اسی طرح جو ڈاکٹر اشرف ہے بڑا خاص بچہ ہے اور ابھی نوجوانی میں حاجی کر کے آیا ہے ماشاءاللہ. تو اس طرح کی تو یہ انشاءاللہ کنورٹ ہوگی پبلک پراپرٹی میں. المدینہ ٹرسٹ کوئی دکان کی طرح نہیں چلے گا، کوئی شخصیات کا تابع نہیں ہوگا، سسٹم کے تابع ہوگا انشاءاللہ. آپ دیکھ کہ بلہار کے باسیوں سے گزارش ہے کہ اس میں تعاون اخلاقی، فائنینشل، اور جو لوگ کمیٹی میں ڈالے جائیں
وہ ایک یکسوئی کے ساتھ آگے چلیں، یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ اور نوجوان میرے بیٹوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ اللہ کو نہ چھوڑیں۔ اتنی سپیڈ تیز ہو گئی ہے سوسائٹی میں، یہ موبائل کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور قرآن میں اللہ نے منع فرمایا کہ ہر سنی سنی بات کو تصدیق کیے بغیر آگے نہ چلائیں۔ میری آپ سے بھی گزارش ہوگی، چونکہ آپ اس فیلڈ میں ابھی داخل ہوئے ہیں، کیونکہ ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو اپنا بزنس دیا ہوا ہے، آپ کے بڑے وسائل ہیں، لیکن آپ نے ایک ایز اے سائڈ پروفیشن اس کو اپنا لی ہے۔ اور میرا گمان ہے انشاءاللہ جو پیچھے باتیں ہم ملتے ہیں کرتے رہتے ہیں آپ سے، کہ انشاءاللہ آپ اس میں مثبت رپورٹنگ، مثبت چیزیں، مثبت اینگل، آپ نے سٹارٹ یہ مثبت اینگل سے لیا ہے، اور باقی بھی میڈیا والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو مثبت یوز کریں۔ پرسنلائز شخصیت کو، کردار کشی، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کسی پالیٹیشین سے کوئی آرمی کے معاملات ہیں، کوئی اور کسی ڈپارٹمنٹ کے معاملات ہیں، ان سے غلطی نہیں ہوتی، انسان تو ہیں ہی غلطی کے بنے ہوئے، ادارے بھی انسانوں پر مشتمل ہے نا، ادارے کو اور پتھر کی چیز تو ہے نہیں نہ کو اور کسی مٹیریل کا ہے، افراد کے مجموعے کو ادارہ کہتے ہیں۔ تو تھوڑی سپیس دینی چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اس سے فساد پھیلتا ہے، اور اللہ نے فساد پھیلانے سے منع کیا ہے، لا تفسدوا فی الارض۔ بہت شکریہ سر۔ تو میں آپ کا بیٹا ممنون ہوں، آپ کی ٹیم کا ممنون ہوں، اینڈ آئی مین اٹ، کہ آپ نے مجھ جیسے ناقص انسان کو اتنا ٹائم دیا، اتنا زیادہ آپ تشریف لائے اپنی مصروفیت سے وقت نکال کر۔ انشاءاللہ ہمارا آپ سے میل ملاقات جاری رہے گی، اور آپ لکھاری بھی بہت اچھے ہیں، میں نے آپ سے پڑھے ہیں۔ تو ابھی اجتماع ہوا نا، تو آپ نے کچھ تنقید بھی کی، تو وہ کیونکہ ویسے میں بڑا فری لانسر ٹائپ طبیعت بوجھ نہیں لیتا، کیونکہ جب آپ پبلک پارٹی بنتے ہیں، ادارہ بناتے ہیں، سیاستدان ہیں، تو پھر اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ اپسیٹ ہوں، پھر نہ وہ ادارہ چلے گا نہ وہ سیاست چلے گی۔ تو انہوں نے مجھے یوں نے کہا کہ وہ عاطف آپ کے دوست کا بیٹا ہے، اس نے تو تنقید کی ہے، یوں سے لکھا ہے، فلاں ہوا۔ میں نے کہا وہ بات ہوئی جو ہے آن گراؤنڈ یار، وہ اجتماع میں کوشچن ہوا، وہ بابے نے کوشچن کیا، اور وہ بات ہوئی جو ہے، تو وہ اس میں کیا کون سی، اس نے، میں نے کہا ٹھیک لکھا ہے، اس نے 100% ٹھیک لکھا ہے، اور میں نے اس کو کہا ہے جب پڑھی میں نے ٹھیک لکھا ہے، لیکن میں نے کہا اس نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے ٹرسٹ کے بارے میں، تو وہ بھی پھر کہنا ٹھیک لکھا ہے، سارا پورا بہت سا مانے نا، اپنی پسند کا نہ مانے۔ تو اس طرح دل دماغ بڑا ہونا چاہیے بیٹا، تنقید سے نا امپروومنٹ ہوتی ہے، آپ سیکھتے ہیں، آپ کو فردر امپروو کرتے ہیں، آپ دوسری لاتے ہیں، اور آپ ترقی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ تو میں الحمدللہ بہت ہی مختلف مزاج کا، عمل کا آدمی ہوں، مجھے کوئی گالی بھی دے دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پتھر ہی مار دے کوئی فرق نہیں پڑتا، اینڈ آئی مین اٹ۔ آپ مار کے دیکھیں کسی کو، آپ ظاہراً کوئی ایسی بات بھی کر دیں، اور میری طبیعت سے بوجھ پڑتی نہیں ہے، میں ادھر غور نہیں، میں نظر انداز کر دیتا ہوں۔ یقین جانے ایسے لوگ ہیں جن نے کئی دفعہ بالکل یعنی بے معنی سی بات کی، منہ پر بھی کئی دفعہ کی، میں انہیں خود بلاتا ہوں، اور الحمدللہ وہ لوگ دوبارہ ملتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے ہمیں شرمندہ کر دیا ہے۔ آپ اس کے باوجود بھی محبت سے ملتے رہتے ہیں۔ اگلے دن بھی، چند دن پہلے کی بات ہے، ہمارے دوست ہیں، تو انہوں نے یہ بات کہی ہے، تو میں ابھی تو نام نہیں لے رہا، آپ کو علیحدہ بتا دوں گا، ان سے پوچھ لیجیے گا۔ وہ اچھے آدمی ہے، مگر وہ ذرا غسیلے اور ایک اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہے، وہ کر جاتے ہیں، لیکن وہ ان کو احساس بھی رہتا ہے۔ تو یوں سے دل گردہ بڑا ہونا چاہیے، نکا نکا نہیں ہوتا رہنا چاہیے۔ بہت شکریہ بیٹا، ویری کائنڈ آف یو، بہت شکریہ، میری دعا ہوگی، اور آپ کو اپنے عمل کے بیشتر دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ میری عادت ہے جن سے محبت کا رشتہ ہو جائے نا، تو میں ان کو اپنی دعاؤں میں ڈال دیتا ہوں۔ تو یہ آپ سے وعدہ ہے، آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اور آپ کی دعا کریں گے، آپ اس فیلڈ میں اور ترقیاں کریں۔ اور میری ایک گزارش ہے کہ ہمیشہ مثبت رپورٹنگ کرنی ہے، مثبت پہلو اجاگر کرنے ہیں، اور تنقید ضرور کریں مگر توہین نہ کریں۔ آپ سے نہیں کہہ رہا، میں جنرل میسج اپنے میڈیا کے دوست بھائیوں کو، تنقید کریں توہین نہ کریں،
संगीत तो इनमें बहुत फर्क है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह ब्लेस यू, बहुत खुशी हुई है, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मुलाकातें रहेंगी मेरे टीम, इंडिया टीम के साथ भी